أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدن زوفا. فقلت له أعيذك بالله يا عبات من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتذنوني أن أكون معكما تحت
هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله. أتذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتذنوا لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتمل جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا معديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. قال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي
السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلي. اللهم إني أسألك بحق علي وأنت الأعلى. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. اللهم إني أسألك بحق الحسن وأنت المحسن. اللهم إني أسألك بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. اللهم إني أسألك بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. الله آپ جائیے گا نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو یہاں کر دیا جائے. کیوں تاکہ پیچھے دروازے سے دیجیے. نایاب بھائی ادھر بیٹھا. حاضرین السلام علیکم. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن عید غریب دیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اس ولایت کے موقع پر اللہم صلی اللہ ہم سب کو نیک عمل اور اصلاح معاشرہ کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے، اور ہمارے اندر یہ دعا میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہوں اہل بیت کے تصدق میں وہ جلد سے جلد ہم سے دور ہو جائیں، تاکہ اہل بیت ہم سے راضی ہو سکیں، ہم سے خوشنود ہو سکیں. اور یقیناً یہ بہت بڑی مسرت کا موقع ہے کہ پچھلے سال کووڈ-19
اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس محفل کا انعقاد نہیں ہو پایا تھا، لیکن تقریباً 2 سال کے بعد آپ تمامی حضرات سے پھر ملاقات کا موقع فراہم ہوا ہے، اور اس سال خوشی کچھ دگنی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو مومنین کا اضطراب کی محفل انشاءاللہ ہو رہی ہے، وہ اضطراب بھی ہے، اور اس کے علاوہ قائد ملت مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے شعراء کرام ایسے ہیں جو پہلی بار شاید اتنی اجتماعیت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ محترم شیر علی صاحب، امن صاحب، ذیشان صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اتنے شعراء کرام بیک وقت اس بستی میں یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے قبل کی میں افتتاحی تقریر کے لیے قائد ملت مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں۔ میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ صدر امام باڑے میں آنے کی زحمت کریں، تاکہ اپنے مہمان کی پذیرائی جس طرح سے کرنے کا حق ہے، ہم اس طرح سے اپنے مہمان کا استقبال اور خیر مقدم کریں۔ عزیزان محترم، بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور انشاءاللہ پوری رات ہے جب ہم دونوں، ہم شعراء کرام اور انشاءاللہ سامعین ایک دوسرے سے روبرو رہیں گے، لیکن قائد ملت محترم مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ کو جلد سے جلد یہاں سے جانا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے اور صبح مجلس بھی پڑھنی ہے 40ویں کی۔ اس لیے میں سبھی مومنین سے ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ پہلی بار میری یادداشت میں شاید پہلی بار قبلہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس لیے کم سے کم سبھی مومنین جو اس بستی کے ہیں یا اطراف سے آئے ہیں، اگر وہ باہر بیٹھے یا کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ وہ اندر آنے میں کوئی ان کو گریز ہے، تو اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ میں شرعی قباحت کروں گا تو بہت سے لوگ ایسے ہی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کا موقع ہے کہ ہم اس فرش پر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ فرش مجلس ہو، چاہے فرش مسرت ہو، کیونکہ پوری دنیا کی تمام قومیں ہماری طرف متوجہ ہیں، کیونکہ واحد ہماری ملت ہے جس کو اتنا بڑا سرمایہ یہ 14 کی شکل میں ملا ہے۔ یہ 14 عظیم شخصیتیں جو بیک وقت ہمارے دامن میں ہیں، اور ان کا آسرا ہمارے لیے ہماری زندگی کو اور بہتر بناتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر ہم اس کو صرف گھر میں کسی وقت بیٹھ کے سوچیں تو ہمیں فرش پر آنے میں کبھی زحمت نہ ہوگی۔ دنیا کی سب سے بڑی پریشانی اگر لاحق ہو اور ایک بار بھی بند کمرے میں بیٹھ کر یا حسین یا علی کہہ دیجئے، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ایک لمحہ نہیں رکھتے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے میں، تو آپ ان سے اتنا دور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں سب سے بڑی سعادت اور ہمارے لیے سب سے بڑا موقع ہے کہ ہم ایسے دن جب عید سعید، عید غدیر کا انعقاد کیا گیا ہے، ہم یہاں پر آئیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ بہت سے مفکرین نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور یقین جانیے آج جو جشن عید غدیر ہماری ملت کے درمیان اس شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، لاکھوں سلام ان غلام اہل بیت، ان مراجع کرام کے اوپر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا 100 سال صرف کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ آؤ اور اہل بیت کی اس ولایت کے دن خوشی مناؤ۔ یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے موقع فراہم ہوئے کہ ہم نے اہل بیت کی بہت بڑی بڑی خوشیوں کو فراموش کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر ان سے پوچھا کہ یا امام، ادھر محرم کا چاند نمودار نہیں ہوتا کہ آپ فرش عزا بچھا دیتے ہیں، آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم نے جیسے غدیر کو بھلا دیا محرم کو اور کربلا کو نہ بھلاؤ۔ تو ہمارا یہ شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس ولایت کے موقع پر، جشن کے موقع پر آئیں اور بیٹھیں اور ایک دوسرے کے درمیان خوشیاں بانٹیں۔ خود روایتوں کے جملے ہیں، بہت وقت نہیں ہے مولانا موصوف کو دعوت سخن دینا ہے، لیکن غدیر کا پیغام ہے، روایتوں کے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج کی دن
ایک درہم خرچ کرے گا تو آخرت میں اسے 1000 درہم کا حساب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ 1000 گنا اس لیے ہے کہ آج کے لیے مفضل نے امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی بارگاہ میں موجود تھے۔ امام نے کہا مفضل تم جانتے ہو عید کتنی ہے؟ مفضل نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہاں امام میں جانتا ہوں، عید 3 طرح کی ہے، ایک روز جمعہ کو عید کہتے ہیں، ایک روز عید الفطر کو کہتے ہیں، اور ایک عید اضحیٰ ہے۔ تو امام نے کہا نہیں، یہ تینوں عیدیں وہ ہیں جو مسلمانوں کی عید ہے، ہم معصومین کی عید عید غدیر ہے جسے ہم فخر سے مناتے ہیں۔ یا علی، تو یہ وہ عید ہے جو معصومین کی عید ہے، یہ ہماری سعادت ہے، ہمارے اس کنبے کی سعادت ہے، اس اہل بیت کے چاہنے والوں کی سعادت ہے کہ وہ عید جو معصومین مناتے ہیں آج ہم اس عید کو منا رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑا فخر کا موقع نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ہم کو یہ کہنا چاہیے، جملے اس لیے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں، اور اگر ہم اس کو عربی میں نہیں بھی کہہ سکتے تو ہم اس کا ترجمہ بیان کریں کہ فخر ہے ہمیں کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو ماننے والوں میں سے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ہماری اس سے بڑی عید نہیں ہے جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اس موجودگی کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی شورائے کرام آئے ہیں وہ بھی حوصلے کے ساتھ پڑھیں، آپ سامعین بھی حوصلے کے ساتھ سنیں، کیونکہ ہماری ملت میں یہ خرابی نہیں آنی چاہیے کہ یہ بڑا خطیب ہے، یہ بڑا شاعر ہے تو ہم اس کو سنیں گے۔ ہماری اس بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، انسان کا کردار اسے بڑا اور چھوٹا کرتا ہے۔ اگر اس کا کردار عالی ہوگا تو اس کو منصب بھی عالی ملے گا، ورنہ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ کہنے کا کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اہل بیت خود کمال دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں، تب کہتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، ورنہ ہم پوری زندگی کہتے رہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ بس سعادتیں ملیں، وہ موقع فراہم ہو، وہ ہمارا عزم اور حوصلہ ہو کہ اہل بیت خود کہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور یہی سب سے بڑی عید ہوگی جس دن اہل بیت ہمیں اپنا قرار دے دیں، ورنہ پوری زندگی ہماری عبث رہے گی۔ آئیے انہی دعائیہ کلمات کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں آج کے اس بز میں ہمارے مہمان خصوصی قائد ملت مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے نثری معروضات، دعائیہ کلمات اور اپنا خوبصورت پیغام آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سن کر سب باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا والشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں میں اس عید اعظم، عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی شیر علی صاحب کا کہ شیر علی بھائی کی وجہ سے آج آپ سے روبرو ہونے کا اس بستی میں موقع ملا. میں ان کا تہہ دل سے شیر علی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزان محترم، کیونکہ شعراء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہیں، اور شعراء بھی وہ ہیں جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں. اس میں ہمارے تاج کانپوری صاحب میرے ساتھ واپس جائیں گے، لہذا ان کو جلدی پڑھوا دیجیے گا، کیونکہ مجھے مجلس سے پڑھنا ہے، میرا پروگرام کافی مصروف ہے. تو عزیزان محترم، یہ موقع ملا اور شعراء کرام پوری رات مولائے ولایت کی بارگاہ میں مدح مولا کریں گے. مولائے ولایت کی بارگاہ میں مدح مولا کریں گے. عزیزان محترم، آغاز بیان سے قبل بس 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مختصر کروں گا کہ دیکھیے، شاعر جو ہے بڑا حساس ہوتا ہے. نیا بھائی، شاعر بڑا حساس ہوتا ہے، اور شاعر مدح بھی کرتا ہے، خوب کرتا ہے، اور بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، حجو بھی خوب کرتا ہے. خالی مدح نہیں کرتا ہے، حجو بھی کرتا ہے. آج کسی شاعر سے کہیے مغل سلاطین کی مدح کر دو، آج اکبر اعظم کے لیے قصیدہ کہہ دو، سر سے پیر تک دیکھے گا، کہے گا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیا کہہ رہے ہو، دماغ خراب ہو گیا. کہا کہ نہیں، اکبر اعظم کے لیے قصیدہ کہہ دو، اور ہم اکبر و بابر و ہمایوں. آئیے مولانا ایک صلوات بھیج دیں محمد والو، آئیے ایک صلوات بھیج دیں محمد علی جناب مولانا حسن اکبر صاحب قبلہ. اوپر آئیں، آگا اوپر آئیں، آگا اوپر آئیں، آگا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والو. آئیے آئیے آئیے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والو. لیکن میرے والد ایک بات کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی جب ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں تو شعراء ہمارے لیے بزم سجاتے ہیں، مجمع کو جمع کرتے ہیں، اور محافل میں یہی کام ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس حساب سے سجاتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے، تاکہ ان کے لیے مجمع آمادہ ہو جائے. آئیے بیتاب بھائی، آپ بھی آ جائیے اندر، تو بات انشاءاللہ شروع کی جائے. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پہ. واہ 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 واہ. اور آج کرتا بھی غدیر والا نکالا ہے ماشاءاللہ سے. اس سے پہلے قبلہ نے جو کچھ بھی کہہ دیا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب اہل کر دیا ایک زبان ہو کر. قبلہ نے اس سے پہلے کہا کہ قبلہ آپ یہاں پہ آئے تو ہیں، یہ سب گاؤں والے آپ کی محبت کا اظہار دوسرے انداز میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بھی آپ کو بتا دیں کہ آپ نے ہماری آواز پہ جو لبیک کہا ہے، آپ یہ کتنی آمادگی کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں. ایک ساتھ میں نعرہ لگاؤں اور آخری آدمی تک کے، جیسے کہ مولا کائنات کے قدموں میں بیعت کر رہے ہو، مل کر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے. احساس ہو جائے آسو بھائی کو کہ اب اس کے بعد چاہے جہاں جائیں ایسی بستی نہیں ملے گی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور مل جل کر بلند آواز میں نعرہ صلوات کا سہارا دے دیں. تو عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ شاعر بڑا حساس ہوتا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کو. بڑا حساس ہوتا ہے، بڑا نازک مزاج ہوتا ہے. شاعر مدح بھی کرتا ہے، حجو بھی کرتا ہے. آج مغل سلاطین کی کوئی مدح کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کہیے کہ قصیدہ لکھ دو،
کوئی نہیں لکھے گا، کہے گا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیتاب بھائی گھوٹ دیں گے، پاگل ہو گیا ہے۔ مغل سلاطین کی مدح کرانا چاہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شاعر مدح اس وقت کرتے ہیں جس وقت دربار سجا ہوتا ہے۔ جب دربار اجڑ گیا تو شعراء بھی اجڑ گئے، جن کا دربار اجڑ گیا ان کے شعراء اجڑ گئے، جن کا دربار لگا ہوا ان کے شعراء عزیزان محترم، یا ایھا الرسول بلغ، بس متوجہ ہو جائیے، یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول۔ دیکھیے ایڈریس کیا گیا طٰہٰ کہہ کے، مزمل کہہ کے، یاسین کہہ کے، حبیب کہہ کے، محمد کہہ کے۔ رسول ہے آفیشل نام، رسول ہے آفیشل نام۔ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا۔ تو یا اللہ طٰہٰ کیوں نہیں کہا، مزمل کیوں نہیں کہا، یاسین کیوں نہیں کہا، حبیب کیوں نہیں کہا، محمد کیوں نہیں کہا؟ کہا نادان غدیر آفیشل ہے اس لیے آفیشل نام لے رہا ہوں۔ غدیر آفیشل ہے، ان آفیشل نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا۔ اس پر ایک تفصیلی بحث ہے اور مجھ جیسے جاہل کو گھنٹوں چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کے پہنچایا، فاقے کر کے پہنچایا، بھوکے رہ کے پہنچایا، سفر میں پہنچایا، تنہا پہنچایا، میدان جنگ میں پہنچایا، صلح کی منزل میں پہنچایا، تلواروں کے سائے میں پہنچایا۔ کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کہا نادان تم کیا جانو، ساری 23 برس کی تبلیغ ایک پلے میں، علی کی ولایت ایک۔ ایک نعرہ ایسا لگائیں جس نعرے کا نام یہاں غدیری رکھا جائے، اور وہ نعرہ نجف اشرف تک کے جائے اور نجف اشرف سے خانہ کعبہ تک کے جائے، آپ کے اور آپ کے اجداد کے لیے دعا کر کے آئے۔ ایک نعرہ حیدری! ادھورا تھا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگنا چاہیے۔ یاسو بھائی کا استقبال کر رہے ہیں آپ۔ نعرہ حیدری! یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، پہنچا دو۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ پہنچایا نہیں۔ سنیے گا عزیزان محترم، تقریر کہاں پر ختم ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم ہے۔ پہنچایا نہیں، جس نے کانٹوں پر چل کے پہنچایا، جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کے پہنچایا، جس نے فاقے کر کے پہنچایا، اسے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ مگر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہنچا نہیں رہے۔ ہمیشہ پہنچا دیتے تھے، آج پہنچا نہیں رہے۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ، پہنچا کیوں نہیں رہے؟ کہا کہ میری سیکیورٹی کا انتظام کون لے گا؟ ابو ذر بھائی، میری حفاظت کا بندوبست کون کرے گا؟ فوراً آیت آئی نیب بھائی، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ جہاں خطرہ تھا وہاں آیت نہیں آئی۔ خطرہ تھا دعوت ذی العشیرہ میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وہاں نہیں کہا۔ خطرہ تھا مکے کی گلیوں میں، وہاں آیت نہیں آئی۔ خطرہ تھا شب ہجرت، وہاں آیت نہیں آئی۔
خطرہ تھا بدر کے میدان میں، وہاں آیت نہیں آئی۔ خطرہ تھا احد میں، جہاں محمد زخمی کھڑے تھے، وہاں آیت نہیں آئی۔ خطرہ تھا خندق میں، جب عمر ابن عبد ود آیا تھا تب یہ آیت نہیں آئی۔ خطرہ تھا خیبر میں، جہاں یہودیوں سے مقابلہ تھا، وہاں آیت نہیں آئی۔ معبود جہاں خطرہ تھا وہاں آیت نہیں آئی۔ یہاں ہمیں خطرہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے غدیر کے میدان میں۔ غدیر کے میدان میں ہمیں خطرہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ جتنا مجمع ہے یہ سب کے سب 3 اسٹار ہیں۔ یہ سب کے سب 3 اسٹار ہیں۔ 3 اسٹار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 3 اسٹار لگے ہوئے ہیں۔ حاجی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ کہیں حاجی و خطرہ، صحابی و خطرہ، مسلمان و خطرہ کا نادان علی کے ولایت کا معاملہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں کافر خطرہ نہیں، صحابی خطرہ ہوتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ جہاں خطرہ تھا وہاں آیت نہیں آئی۔ آیت تو وہاں آنا چاہیے تھی، کہ کیسے آتی؟ اللہ کی نبوت، اللہ کی وحدانیت اور محمد کی نبوت کا معاملہ تھا، لہذا ابو طالب کا بیٹا سینہ سپر ہو کے کھڑا تھا، علی کھڑے تھے۔ آج معاملہ علی کی ولایت کا تھا، لہذا اللہ نے آیت بھیج کے اللہ سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا۔ کہ یہ لکھنوی انداز میں کہہ دوں کہ رسول تم پہنچاؤ، انہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ انہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ یا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ جیسے ہی آیت آئی، رسول نے کہا کہ اس مجمع کو روکو، مجمع کو روکو۔ مجمع کم سے کم روایت 18,000 کی ہے، زیادہ سے زیادہ لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، لاکھوں میں جاتا ہے۔ ہم اس روایت میں بحث نہیں کرنا چاہتے کہ کتنا تھا، سب سے کم لے لیجئے، سب سے کم 18,000۔ 100 آدمی کرتیا سے جونپور جائیں یا برابر میں رنو جائیں، 100-200 آدمی، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، ساتھ نہیں چل پائیں گے، آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ نہ کہ 18,000 کا یہاں سے وہاں تک رسول کے ساتھ قافلہ، اور کہا گیا پہنچا دو، سب کو پہنچانا ہے۔ انتظام اپنے والے کو دیا جاتا ہے۔ شیر علی بھائی نے محفل کی ہے، انتظام اس کو دیا جو رائٹ ٹائم کھانا بھی تیار کر دے، ڈیکوریشن بھی کر دے، مائک کا بھی انتظام کر دے، شعراء بھی آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وعدہ تو کر لیں اور جس وقت یہاں کو محفل کا وقت ہو اس وقت یہاں کو اوپر لاؤڈ اسپیکر والا کھڑا ہو لینے کے لیے، لگانے کے لیے۔ تو اسی لیے انتظام اپنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو روکا کیسے جائے 18,000 کے؟ کہا کہ سلمان، ابو ذر، میثم، مقداد، اس مجمع کو روکو۔ کہا یا رسول اللہ کیسے روکیں؟ کہا اس میں حی علی خیر العمل کا بریک لگا دو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، حی علی خیر العمل کا بریک لگا دو۔ انہوں نے کہا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ آج کچھ لوگوں کو حی علی خیر العمل اچھا لگتا ہے، کچھ لوگ حی علی خیر العمل سے گھبراتے ہیں،
घबराते इसलिए हैं क्योंकि हय्या अला खैरिल अमल के बाद मन कुन तो मौला हुआ है। हय्या अला खैरिल अमल के बाद मन कुन तो मौला हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस तमाम कर दी, माशाअल्लाह महफिल जम गई, मोमिनीन आ गए कसरत से। तो कहा मिंबर बनाओ। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे बनाए? मिंबर तो मस्जिद में रखा हुआ है। कहा मस्जिद के मिंबर को मस्जिद में रखा रहने दो, उसे ना लाओ। हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे मिंबर बनाओ। हाय रे इनकलाब ज़माना, जो गदीर में मिंबर बनाना नहीं जानते थे, रसूल के बाद साहिब मसनद बना लिया। कहा मिंबर बनाओ। कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे बने? कहा पालान शूतर पे पालान रखो, मिंबर बन जाएगा। देखिए मेरे छोटे भाई, सुने कि जो हमारे अदाखानों में मिंबर रखा है, ये नस्ल गदीर का है। ये गदीर की नस्ल वाला मिंबर है। मस्जिद वाला रसूलुल्लाह ने मिंबर नहीं उठवाया था कि मस्जिदुल नबवी वाला मिंबर उठे। ये गदीर में नया मिंबर रसूल ने बनवाया, वो तो ऐलान करके चले गए। हम इस मिंबर को लेके अपने अदाखानों में आ गए। और इस मिंबर का हक ये है कि जब तक के अली अली नहीं होगा, हक मिंबर अदा नहीं होगा। कहा मिंबर बनाओ। कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे? कहा पालान पे पालान रखो, मिंबर बन जाएगा। पालान पे पालान रखा गया, मिंबर बना। रसूलुल्लाह मिंबर पर आए। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, बुलंद मिंबर, उस पर रसूल बुलंद। रसूल के कदमों की कोई बुलंदी को नाप सकता है? हमारे नालैनों की कोई बुलंदी को नहीं नाप सकता। फलक अव्वल से गुजरे, फलक दुय्युम से गुजरे, फलक सियुम से गुजरे, फलक चारों पर जिब्राइल कांप के पीछे हट गए। या रसूलुल्लाह इससे आगे बढ़े तो बालों पर जल जाएं। हाय हाय, अर्श आदम इलाही तक यूं ही चले गए। नालैने उतारने लगे। कहा कि मेरे हबीब, ये फर्श तुम्हारे ही लिए बिछाया है। नालैनों की बुलंदी को तो कोई समझ नहीं सकता। नालैन कितनी बुलंद है तो कदम कितने बुलंद होंगे। जब कदम बुलंद होंगे तो हाथ कितने बुलंद होंगे। फिर वो कितने बुलंद होगा जो उस हाथों पर बुलंद हो। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारा दुश्मन यानी जो इस्लाम का मुखालिफ है, जो मुसलमान नहीं है, हम उससे कहते हैं कि सबसे बड़े शुजा का नाम मोहम्मद है। सबसे बड़े शुजा और ताकतवर का नाम मोहम्मद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बेशक जंग फतह की, मगर सबसे बड़े शुजा रसूल हैं। वो कहता है कि हमारा अक़ीदा ये फेत नहीं है, हमें दिखाओ। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, हमें दिखाओ, बस तमाम कदम, हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। कैसे दिखाएं? या रसूलुल्लाह, दुश्मन आपकी शुजाअत देखना चाहता है। वो रहमतुल लिल आलमीन है, अगर तलवार निकाल ले तो रसूल गज़ब बन जाएं। उहद में खड़े हुए थे, दुश्मन करीब थे, 3000 का लश्कर घेरे हुए था। न माथे पर पसीना था, न दिल में इस्तराब था, न हाथों में राशा था, न पैरों में कपकपाहट थी। बड़े इत्मीनान से खड़े हैं, सबसे बड़े शुजा नहीं शुजा हैं। तो रहमत हाथ पकड़े थी जो तलवार चलाने नहीं देती। नबूवत पांव पकड़े थी
جو میدان سے جانے نہیں دیتی. کیسے پتہ لگائیں کہ سب سے بڑے شجاع کا نام محمد ہے؟ یا رسول اللہ زمانہ دیکھنا چاہتا ہے، کہا غدیر میں بلا لینا اور غدیر میں میری شجاعت دکھا دینا. یا رسول اللہ غدیر میں شجاعت سے کیا تعلق؟ کہا ہے تو نہیں، دکھا دینا. جس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر باب خیبر ٹکاؤ اسے علی کہتے ہیں، جس کے دونوں ہاتھوں پر علی بلند ہو اسے نبی کہتے ہیں. عزیزان محترم، علی کی ولایت کا اعلان کیا، ایک پنجتنی دعا کی. اس کا وقت نہیں ہے، بس میں تمام کر رہا ہوں. پنجتنی دعا کی، اللہم والمن والا وعاد من عدا ورسر من نصر واغسر من خذر اللہم عدل الحق ثم دعات. اس کے ترجمے کا وقت نہیں ہے اس وقت تفصیل کا. جب علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو وہ ممبر پر تھے. ہم کہاں جائیں؟ ہم زیر ممبر تھے. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے. بھائی انہوں نے کہا اللہ مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا انا مولا المومنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ. ان کا خطبہ تمام ہوا، ہمارا کلمہ تمام ہوا. جبرائیل نے آ کے مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم. جزاک اللہ. مولانا یاسوف صاحب قبلہ نے بہت کم وقت میں لیکن مکمل اور جامع تقریر غدیر کے حوالے سے آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کی. اور اب انہوں نے دوران گفتگو اس کو کہہ ہی دیا ہے کہ میرے فوراً بعد تاج بھائی کو پڑھانا ہے. تو انشاءاللہ تاج بھائی کو فوراً پڑھا کر اور پھر ان کے ساتھ وہ رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے سفر تک کے لیے. اور اب میں وقت نہ لوں گا کیونکہ ان کو جانا ہے اور تاج بھائی کو بھی پڑھ کے ان کے ساتھ جانا ہے. میں ان مصروں سے اپنے شاعر کا استقبال کر رہا ہوں کہ جشن غدیر یوں ہی مناتے رہیں گے ہم، اعلان حق جہاں کو سناتے رہیں گے ہم، اور جتنا غدیر خم کو بھلاتے رہیں گے وہ اتنا ہی ان کو یاد دلاتے رہیں گے ہم، اتنا ہی ان کو یاد دلاتے رہیں گے ہم. آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم تاج کانپوری صاحب سے ایک بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال کریں. جو بھی شعراء کرام ابھی بھی آرام گاہ پر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جلد سے جلد آئیں تاکہ تمامی حضرات ان کو. چندن بھائی سے گزارش ہے کہ آ جائیں، تھوڑا سا پیر میں تکلیف ہے، دھیرے دھیرے ان کو سہارا دے دیں تاکہ وہ آ جائیں. حاضرین محفل السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کو مولا کائنات کی یہ ولایت کی محفل جشن غدیر بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مطلع عرض کرتا ہوں اور یہ میرے لیے شرف کی بات ہے. کبھی کبھی ایسے موقع ملتے ہیں اور آج ہی ہم عقل کئی سالوں کے بعد ایسا موقع ملا کہ میں نے ضد کی کہ مجھے ساتھ میں چلنا ہے. تو یاسوف بھائی ہمارے تشریف رکھتے ہوں، ان کی کفالت میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں سنیں کہ جب تک کہ لو غدیر کے در سے لگی نہ تھی. مصرے اچھے ہوں. ابوذر بھائی دیکھیے کہ جب تک کہ لو غدیر کے در سے لگی نہ تھی، سانسیں تو چل رہی تھی مگر زندگی نہ تھی. دیکھیے تھوڑا سا اگر جڑیں گے تو محافل کا ماحول بن جائے گا. شعراء کی فہرست بہت طویل ہے
انیس بھائی نے یہ بھی بتایا کہ 3-4 بجے تک محفل ختم ہونی، بہت اختصار سے کام دوں گا انشاءاللہ. ہاں ارے یار حسین ڈیگری مولا سلامت رکھے ہمارے شیر علی بھائی کو. ہندوستان میں شیعت کی آبرو ہے. ہمیں اس میں کوئی تصنع نہیں میں کر رہا ہوں، کسی طریقے کو گلو نہیں کر رہا ہوں. مولا آپ کو جشن غدیر کے صدقے میں، مولا کائنات کی ولایت کے صدقے میں آپ کا سایہ قوم کے بچوں پہ کر دیا کہ ہمیشہ برقرار رہے. یہی دعا گو ہے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ لوگ یہ سلوات بھیجتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ جب تک کہ لو غدیر کے در سے لگی نہ تھی، سانسیں تو چل رہی تھی مگر زندگی نہ تھی. جب تک علی نہ آئے تھے اس کائنات میں، بندے خدا کے لاکھوں تھے پر بندگی نہ تھی. اچھے لگے تو تھوڑا سا. بندے خدا کے لاکھوں تھے پر بندگی نہ تھی. جن کے دلوں پہ اپنا اثر کر گئی غدیر، جن کے دلوں پہ اپنا اثر، بیتا بھائی، جن کے دلوں پہ اپنا اثر کر گئی غدیر، چہروں کو ان کے رشک قمر. تھوڑا سا بولیے بھائی. ماشاءاللہ سبھی جو ہمارے شیر علی صاحب نے نظر مولا رکھی تھی اس سے فراغت ہو کے یہاں آئے ہیں. مصرع عرض کر رہا ہوں سنیں کہ جن کے دلوں پہ اپنا اثر کر گئی غدیر، چہروں کو ان کے رشک قمر کر گئی غدیر. اترا نہ جن کے حلق سے اعلان مصطفیٰ، ان کا گلا دبا کے سفر کر گئی. جن کے دلوں پہ اپنا اثر کر گئی غدیر، چہروں کو ان کے رشک قمر کر گئی غدیر. اترا نہ جن کے حلق سے اعلان مصطفیٰ، ان کا گلا دبا کے. ڈاکٹر یاسو عباس صاحب کی تقریر کو اپنے مصروں میں شامل کرتے ہوئے 4 مصرے عرض کرتا ہوں. سنیں آپ کی تقریر انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے کہ بھاتا نہیں جس آنکھ کو منظر غدیر کا. ارے یار غدیری مجمع بیٹھا ہے، ہمیں یہاں سے لے کے وہاں تک کے غدیری مصرع ہی کافی تھا. چندن بھائی دعاؤں کا طالب. بھاتا نہیں جس آنکھ کو منظر غدیر کا، کر دے گا اس کو غرق سمندر غدیر کا. کر دے گا اس کو غرق سمندر غدیر کا. خم کی زمین پہ جتنے تھے حارث کے ہم خیال، ان کو بھی چور کر گیا پتھر غدیر کا. ان کو بھی چور کر گیا پتھر غدیر کا. ان کو بھی چور کر گیا پتھر غدیر کا. دنیا میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے، دنیا میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے، مولائیوں سنو کہ اگر مولا نہ ہوتے تو کیا کیا ہوتا. دنیا میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے، حق ہوتا مگر حق کے طرفدار. دنیا میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے، ادب، دنیا میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے، حق ہوتا مگر حق کے طرفدار نہ ہوتے. آ جاتی سمجھ تم کو بھی معراج محمد، تم بغض علی میں جو گرفت. آپ سے مطمئن نہیں ہے تاج کانپوری. جیو جیو جیو. آ جاتی سمجھ تم کو بھی معراج محمد، تم بغض نبی میں، تم بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے. مولانا جبریل امی کا ذکر کر رہے تھے، شعر سنو مولائیوں. آ جاتی سمجھ تم کو بھی معراج محمد، تم بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے.
حضرت جبریل کا بڑھتا نہ فلک پر، گر ساتھ میں جبریل کے سر گر ساتھ میں جبریل کے سرکار نہ ہوتے، بہت آہستہ تھے شعر آپ کے مطلب کا، گر ساتھ میں جبریل کے سرکار نہ ہوتے مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی. یہ بھی جو غدیر ہے یہ بھی محمد کی نشانی ہے، کربلا ہی نہیں ہے، صرف اہل بیت علیہ السلام ان کی نشانی نہیں ہے، ابتدا یہیں سے ہے. مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی، دنیا میں اگر شہ کے آزاد. ارے استقبال کیجئے گا یار، بہت آہستہ سے میں نے پڑھ دیا، شعر کا استقبال کیجئے، بہت آہستہ سے میں نے پڑھ دیا. جیو مولایوں یہاں سے جڑ جانا، میں نے یہ شعر بہت آہستہ سے پڑھا تھا. مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی، دنیا میں اگر شہ کے آزادار نہ ہوتے، میں نے پہلے کہا اگرچہ مولا نہ ہوتے تو حق کے پرستار نہ ہوتے، طرفدار نہ ہوتے، آج پتہ نہ چل پاتا کہ حق ہے کدھر. شعر کی حفاظت کیجئے گا. مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی، دنیا میں اگر شہ کے آزادار نہ ہوتے، بے وقت ہوا کرتی زمانے میں اذانے، عابد جو محافظ سر دربار. مٹ جاتی زمانے سے محمد کی نشانی، دنیا میں اگر شہ کے عزادار نہ ہوتے، بے وقت ہوا کرتی زمانے میں اذانے، عابد جو محافظ سر دربار نہ ہوتے. بڑا نازک سا یہ بھی شعر سنیں. عابد جو محافظ، ڈاکٹر سنو، عابد جو محافظ سر دربار نہ ہوتے، اسلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا. اسلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، زندہ میں اگر عابد بھی. اسلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، زندہ میں اگر عابد بیمار نہ ہوتے. پھر اس سلسلے کا ایک بڑا نازک سا شعر سنیے. زندہ میں اگر عابد، قدر کیجئے گا، بہت آہستہ سے میں بھی یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ لیلا نہ پنہاتی، لیلا نہ پنہاتی اگر اکبر کو نقابے، لیلا نہ پنہاتی اگر اکبر کو نقابے، یوسف کے لیے حسن کے بازار. لیلا نہ پنہاتی اگر اکبر کو نقابے، یوسف کے لیے حسن کے بازار نہ ہوتے. کعبے میں اگر ہوتی نہ حیدر کی ولادت، کعبے میں اگر ہوتی نہ حیدر کی ولادت، سجدے کبھی کعبے کے طلبگار نہ. کعبے میں اگر ہوتی نہ حیدر کی ولادت، سجدے کبھی کعبے کے طلبگار نہ ہوتے. اس سلسلے کے 2 شعر رہ گئے، سنے بہت محظوظ ہوں گے. یہی 2 شعر میں نے جب یہ نظم کہی تو پہلے میں نے کہے ہیں، وہ شعر آ رہے ہیں آپ کی عادلانہ سماعت کے حوالے. کعبے میں اگر ہوتی نہ حیدر کی ولادت، کعبے میں اگر ہوتی نہ حیدر کی ولادت، سجدے کبھی کعبے کے. ابو ذر بھیا شعر سنو،
سجدے کبھی کعبے کے طلبگار نہ ہوتے، سجدے کبھی کعبے کے طلبگار نہ ہوتے، کر دیتے سبھی دین کا 40واں ایک دن خیبر میں اگر حیدر کر دیتے سبھی دین کا 40واں ایک دن خیبر میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے، یہی شعر پڑھ دیتے، کر دیتے سبھی دین کا 40واں ایک دن خیبر میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ مولائیوں ناز کرو اپنی قسمت کا کہ تمہارا کفیل ابھی زندہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ غیب میں رہتا ہے، تمہاری کفالت کرتا ہے، اگرچہ وہ نہ ہونا تو زمانے والے تم کو ایسے پیس ڈالیں جسے گیہوں کا دانہ چکیوں کے پاٹوں میں۔ کر دیتے سبھی دین کا 40واں ایک دن، حفاظت کیجئے گا آخری مصرے تک، اور آخری مصرے کی اور آخری سب تک، کر دیتے سبھی دین کا 40واں ایک دن خیبر میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے، اولاد مٹا دیتی ہمیں ملا عمر کی غیبت میں ہمارے جو مددگار، اولاد مٹا دیتی ہمیں ملا عمر کی غیبت میں ہمارے جو مددگار نہ ہوتے، غیبت میں ہمارے جو مددگار نہ ہوتے۔ علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا، عارف نظر ڈائس پہ تشریف رکھتے ہیں اور مولائی مجمع، علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا، علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا، خدا ہے کون کسی کو پتہ نہیں۔ ارے تاج کانپوری نے مسئلہ پڑھ دیا تھا بھائی، آپ نے بہت دھیرے سے کروٹ بدل کے داد دے دی۔ علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا، خدا ہے کون کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ علی سے خود کو جو اولا سمجھ رہے ہیں سنیں، کبھی بھی باپ سے بیٹا بڑا نہیں۔ یہ شعر بمبئی میں بیٹھے بیٹھے نہیں سنا گیا، شیر علی صاحب بمبئی سے تشریف لائے ہیں، ماحولی کچھ اور تھا۔ علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا، خدا ہے کون کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ علی سے خود کو جو اولا سمجھ رہے ہیں سنیں، کبھی بھی باپ سے بیٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر میں ہے شہنائیاں غدیر کے بعد، بہت آہستہ سے شعر پڑھوں گا، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی کے گھر میں ہے شہنائیاں غدیر کے بعد، کسی کے گھر میں ہے ویرانیاں، کسی کے گھر میں ہے شہنائیاں غدیر کے بعد، کسی کے گھر میں ہے ویرانیاں غدیر کے بعد۔ دبی ہوئی تھی جو سینے میں ایک مدت سے، دبی ہوئی تھی جو سینے میں ایک مدت سے، دبی ہوئی تھی جو سینے میں ایک مدت سے، وہ شعلہ بن گئی چنگاریاں، دبی ہوئی تھی جو سینے میں ایک مدت سے، وہ شعلہ بن گئی چنگاریاں، غدیر کے بعد ہلاک کر گئی کتنوں کو باری باری سے، ہلاک کر گئی کتنوں کو باری باری سے، خلیفہ بننے کی بیماریاں۔ ارے کاش لطف لیا ہوتا، باہر والوں نے بھی لطف لیا ہوتا اس شعر کا۔ ہلاک کر گئی کتنوں کو باری باری سے، ہلاک کر گئی کتنوں کو باری باری سے، خلیفہ بننے کی بیماریاں، غدیر کے بعد مسلح
دیکھ کے خاک شفا کو کہنے لگے. ڈاکٹر صاحب خصوصاً اس شعر پہ آپ سے دعاؤں بتا لیں. مصلح دیکھ کے خاک شفا کو کہنے لگے مٹی ہماری بھی تنہائیاں. شعر میں نے پڑھ دیا بھائی. مصلح دیکھ کے خاک شفا کو کہنے لگے مٹی ہماری بھی تنہائیاں. غدیر کے بعد یہ بات سچ ہے اسیران کربلا کی قسم. بڑا نازک مصرع ہے. یہ بات سچ ہے اسیران کربلا کی قسم. یہ بات سچ ہے اسیران کربلا کی قسم. ملی ہے دین کو آزادیاں غدیر. چلیے یہ آخری شعر پہ بول دیجئے گا. آخری شعر پہ یہ آخری شعر پہ بولیے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں سب پہ بولے. شعر سنیے مولائیو شعر سنو. یہ بات سچ ہے اسیران کربلا کی قسم. ملی ہے دین کو آزادیاں غدیر کے بعد. عزیز اتنی ہے ہم کو حسین کی مجلس ہم اس کی کرتے ہیں تیاریاں غدیر کے بعد. مولا آپ کے رزق میں برکت ہے. محفلیں آپ کو بے پناہ ملے. عزیز اتنی ہے ہم کو حسین کی مجلس. عزیز اتنی ہے ہم کو حسین کی مجلس ہم اس کی کرتے ہیں تیاریاں. بہت اچھا ہے بھائی. غدیر کے بعد بس آخری میں چند بند مسدس کے کیونکہ عزیز اتنی ہے ہم کو حسین کی مجلس ہم اس کی کرتے ہیں تیاریاں. غدیر کے بعد ہم اس کی کرتے ہیں تیاری. ایک بہت ہی جس طریقے یہ شعر میں نے بھی کہا کہ عزیز اتنی ہے ہم کو حسین کی مجلس ہم اس کی کرتے ہیں تیاریاں. غدیر کے بعد شیر علی بھائی سنیے گا. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. 4-5 بند پڑھوں گا لیکن اس سے قبل 1 منٹ کی تمہید میں عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں مسدس یہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بازبان امام زمانہ علیہ السلام ہے. اس مسدس کی خاصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے گریبان میں جھانکا, اپنے بھائیوں کے گریبان میں جھانکا, اپنے بھتیجوں کے گریبان میں جھانکا, اپنے خاندان کے گریبان میں جھانکا تو میں نے کچھ محسوس کیا. اور شاعر وہی ہے جو ایک پیغام دے اور سچا پیغام دے. ہم ہر نماز میں بلا رہے ہیں یا صاحب الوس زمان یا ابن حسن عسکری رضی اللہ ضرور مولا جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میرے مولا کی بھی کچھ توقعات اپنے عزاداران حسین ابن علی سے ہے کہ اس کا عزادار کیسا ہونا چاہیے. کل تک چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ خطیب ہو, ہر نہ خطیب ہے نہ ہر شاعر ہے, لیکن آپ تجزیہ کریے گا تو 75% ایسے ہی ملیں گے کہ اس کی اجرت پہلے طے کرتے ہیں. کل تک کے مولا سے گڑ گڑاتے تھے مولا کچھ نواز دے تو میں تیرے لیے یہ کروں گا, میں عزا کو فروغ یوں دوں گا. لیکن جب پروردگار عالم نے نواز دیا, یہ ایک صرف شعری اہل جیسے بھائی ہوتے ہیں جن کو پروردگار نوازتا ہے. میں نے بتایا 25% میں ان کا نام آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 2 ہفتہ ماتم کرتے ہوئے شیر علی بھائی کو حسین کربلا میں, اور کس کے ساتھ, وہاں کی جو فوج تھی اس فوج کے ساتھ. شیر علی بھائی فوج الگ تھی ماتم کرنے میں, لیکن ہمارے شیر علی بھائی صرف ان کے ساتھ تھے, باقی وہاں کی عوام نہیں تھی. یہ جذبہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی پہلے ہی سند دے چکا ہے. کل تک کے مولا سے گڑ گڑاتے تھے مولا یہ دے دیجئے. اب اس کے بعد جب مولا نے نواز دیا تو ماتم کرنے میں شرم آنے لگی. ارے یار یہ تو یار عجب ہے, راستے میں ماتم کریں گے لوگ کیا کہیں گے, ہے نا. بس مجھے زیادہ تمہید نہیں.
مصرے میں پڑھتا ہوں، اگر مصرے حق پہ مبنی ہو تو دعاؤں سے نوازیے. عرض کرتا ہوں کہ کیا عجب آیا ہو پیغام عزاداروں کو. ابو ذر بھائی میں بہت جلدی پڑھ کے نکل جاؤں گا کیونکہ سرکار کو جانا صرف میرے لیے رکے ہیں. کیا عجب آیا ہو پیغام عزاداروں کو، مہندی عصر کا سرور کے پرستاروں کو، باوفا لوگوں کو، میسم نما کرداروں کو. ارے مصرع میں نے پڑھ دیا یار. ہر آئرے غیروں کو پیغام نہیں آیا، باوفا لوگوں کو، میسم نما کرداروں. کیا عجب آیا ہو پیغام عزاداروں کو، مہندی عصر کا سرور کے پرستاروں کو، باوفا لوگوں کو، میسم نما کرداروں کو، یعنی شبیر کے بے باک پرستاروں کو. معاف کرنا نہ کبھی دین کے غداروں کو، معاف کرنا نہ کبھی دین کے غداروں کو. دل غم شہ کے چراغوں سے جلائے رکھنا، ہاتھ میں پرچم عباس. دل غم شہ کے چراغوں سے جلائے رکھنا، ہاتھ میں پرچم عباس. صرف 5 منٹ کی زحمت. مولا کیا کہہ رہے ہیں سنو، اپنی عظمت کو پہچانو. کہتے ہیں دل زہرا کی دعاؤں کا مدینہ تم ہو، دل زہرا کی دعاؤں کا مدینہ تم ہو، غم شبیر کے دریا کا سفینہ تم ہو، ماتم شاہ کے ماتھے کا پسینہ. تاریخ پہ آپ سب کی نظر ہے. علماء اکرام کی موجودگی میں تاج کانپوری مصرے پیش کر رہا ہے. یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ وہ قوم پیدا کر چکا، ایک قوم پیدا کرے گا. یہی تو ہے نا. دل زہرا کی دعاؤں کا مدینہ تم ہو، غم شبیر کے دریا کا سفینہ تم ہو، ماتم شاہ کے ماتھے کا پسینہ تم ہو، پیروے زینب و کلثوم و سکینہ تم ہو. ناز قسمت پہ کرو، خلد کی تدبیر کرو، چپکے چپکے نہ کھڑے ماتم. دل زہرا کی دعاؤں کا مدینہ تم، غم شبیر کے دریا کا سفینہ تم ہو، ماتم شاہ کے ماتھے کا پسینہ تم ہو، پیروے زینب و کلثوم و سکینہ تم ہو. ناز قسمت پہ کرو، خلد کی تدبیر کرو، چپکے چپکے نہ کھڑے ماتم شبیر کرو، چپکے چپکے نہ کھڑے ماتم شبیر کرو. میں کہوں کیسے غم شہ کے طرفدار ہیں وہ، میں کہوں کیسے غم شہ کے طرفدار ہیں وہ، پرچم حضرت غازی کے وفادار ہیں وہ، مقصد حضرت زینب کے پرستار ہیں وہ. مان لوں کیسے میرے جد کے عزادار. اب یار میں نے مصرے اتنے قیمتی پڑھ دیے، آپ نے بس سن لیے. میں کہوں کیسے غم شہ کے طرفدار ہیں وہ، پرچم حضرت غازی کے وفادار ہیں وہ، مقصد حضرت زینب کے پرستار ہیں وہ. مان لوں کیسے میرے جد کے عزادار ہیں وہ، جو غریبوں کو عزادار سمجھتے ہی نہیں، جو علم تعزیے کے ساتھ میں چلتے ہیں. صرف 2 بند. کاش دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک نعرہ غدیری نعرہ لگا دیجئے. نعرہ حیدری. میں کہوں کیسے غم شہ کے پرستار ہیں وہ، مان لوں کیسے میرے جد کے عزادار ہیں. جو غریبوں کو عزادار سمجھتے ہی نہیں، جو علم تعزیے کے ساتھ میں. ڈاکٹر صاحب بڑا حساس یہ بند اس سلسلے کا سنیں انشاءاللہ. بیتاب بھائی خصوصاً دعاؤں بتا رہے ڈاکٹر محمد منور صاحب سنیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ کل تلک
فاقوں پہ فاقے یہ کیا کرتے تھے. شیر علی میں بڑا نازک مصرع ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کل تلک جن کو آج نواز دیا، جن کو ماتم کرنے میں شرم آ رہی ہے، شب عاشور کے مطلب جن کو معلوم نہیں ہے، سنیں کہہ رہے کہ کل تلک فاقوں پہ فاقے یہ کیا کرتے تھے، زندگی اپنی غریبی میں جیا کرتے تھے، جام گھٹ گھٹ کے یہ غربت کے پیا کرتے تھے، واسطہ مجھ کو سکینہ کا دیا. عزاداروں بیت سنو. کل تلک فاقوں پہ فاقے یہ کیا کرتے تھے، زندگی اپنی غریبی میں جیا کرتے تھے، جان گھٹ گھٹ کے یہ غربت کے پیا کرتے تھے، واسطہ مجھ کو سکینہ کا دیا کرتے تھے. صاحب زر کیا ہوئے؟ دور کھڑے رہتے ہیں، شب عاشور بھی بستر پہ پڑے رہتے ہیں. شب عاشور بھی بستر پہ پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجدوں کی طرف آؤ. یہ آخری بند زحمت تمام بہت دعاؤں سے نوازا. کہتے ہیں کہ مسجدوں کی طرف آؤ تو کرو شکر حسین، جا نمازوں کو اٹھاؤ تو کرو شکر حسین. مولائیوں یوں گردن ہلا کے جب داد دیتا ہے تو یقین مانیے فکر کو میری بہت تکلیف ہوتی ہے. مسجدوں کی طرف آؤ تو کرو شکر حسین، جا نمازوں کو اٹھاؤ تو کرو شکر حسین، جب مصلے کو بچھاؤ تو کرو شکر حسین، جب مصلے کو بچھاؤ تو کرو شکر حسین، سر کو سجدے میں جھکاؤ تو کرو شکر حسین. یاد شبیر کا جس شخص کو احسان نہیں، واجب القتل ہے انسان و مسلمان. واجب القتل ہے انسان وہ مسلمان نہیں. اور بس چندن بھائی کی ایک فرمائش تھی، ایک مطلب دو شعر سن لے اور میں زحمت تمام سن لے. عرض کرتا ہوں کہ جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے. شیر علی بھائی بڑے قیمتی مصرے، بہت قیمتی مصرے، جتنا آپ دے رہے تو اس کا 2 گنا کر دیں گے. سنیے اب آپ. جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے، جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے، جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے، خدا کا شکر ثنا ہم حسن کی کر کے چلے. حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں. ابو ذر بھائی شعر سنیے. حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں، علی کی تیغ کا پانی قلم میں بھر. ڈبل ہے ڈبل. علی کی تیغ کا پانی بس وہ ایک شعر کے لیے ہے. چندن بھائی شعر عرض کرتا بھائی سنیں. جہاں میں آئے رہے اور یہاں سے مر کے چلے، خدا کا شکر ثنا ہم حسن کی کر کے چلے. ان آئینوں میں شریعت کے عکس ابھرے، حسن کے حسن سے جو آئینے سنور کے چلے. حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں، علی کی تیغ کا پانی. بس چندن بھائی جو شعر پسند ہے وہی میں شعر پیش کر رہا ہوں سنیں. حسن کو لکھنی تھی میدان میں صلح کی شرطیں، علی کی تیغ کا پانی قلم میں بھر کے چلے. علی کی تیغ نے جن کے گلوں کو چوم لیا، وہ 2 قدم تو چلے پر بغیر سر کے چلے. علی کی تیغ نے جن کے گلوں کو چوم لیا، وہ 2 قدم تو چلے پر بغیر. میں سطح آپ سے نیچے رہوں یہ ناممکن، مزاج تاج ہے پانی پہ وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھائی یہ عید کا تحفہ
یقیناً محترم تاج کانپوری صاحب نے خوبصورت ماحول بنایا. چندن بھائی آگے تشریف لے آئیں. نہیں آ جائیں, بار بار سب مخاطب کر رہے ہیں, پورا مجمع پیچھے دیکھ رہا ہے, گردن میں درد نہ ہو جائے لوگوں کے. آگے تشریف لے. محترم تاج کانپوری کے فوراً بعد انشاءاللہ ابھی شورائے کرام کا سلسلہ رہے گا, لیکن میں اس ننھے مداح کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس کے والد کی رگوں میں غدیری خون ہے. میں گزارش کر رہا ہوں شیر علی صاحب کے فرزند ارجمن حسن سلمہ سے کہ آئیں اور بارگاہ مولائے کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. بلند ترین نعرہ سلواسل کا استقبال کریں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر آگے کچھ جگہ ہے تو آگے تشریف لیں. نعرہ سلوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فازا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے, اور درود ہو سلام ہو محمد والے محمد پر. آپ تمام حاضرین کو عید اکبر عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور وقت کے امام حضرت امام مہدی آخر الزمان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. غدیر خم کا خمار لے کر وہیں سے تھوڑی بہار لے کر میں ذکر حیدر سنا رہا ہوں, زبان میسم ادھار لے کر. نعرہ حیدری. غدیر جس روایات میں عید اکبر سب سے بڑی عید قرار دیا گیا ہے, غدیر جیسے عید آل محمد قرار دیا گیا ہے. غدیر مولا علیہ السلام کی ولایت کی خوشی منانے کا دن ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علی علیہ السلام کی ولایت قبول کرنے والے کی مثال آدم کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنے جیسا ہے, اور انکار کرنے والوں کی مثال شیطان جیسی ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی یہ گمان کرے غدیر کے دن سے زیادہ اور کوئی دن محترم ہے. امام علیہ السلام نے کہا نہیں, خدا کی قسم نہیں, خدا کی قسم نہیں. قیامت کے دن 4 دنوں کو دلہن کی طرح پیش کیا جائے گا. عید الفطر, عید قربان, روز جمعہ, عید غدیر. اور ان دنوں میں غدیر کی اہمیت ایسی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے. آج کے دن فرشتے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں غدیر زمانے والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے. غدیر کے دن ملک ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اہتمام کرتا ہوں. سلوات. زہرا کا لال پوری جوانی میں آئے گا, جب آئے گا تو سارا جہاں جگمگائے گا. سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس, سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس, جب آئے گا تو تینوں کو مرغا بنائے گا. یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت کے اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے تیرے عشق میں کافر مجھ کو, لوگ کہتے تیرے عشق میں کافر مجھ کو, اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اللہ جائیں گے چلتے معصوم. بہت مشکل ہے. محترم مولانا یعصوب عباس صاحب اللہ اپنی مصروفیت کے بنا پر یہاں سے جا رہے ہیں. میں اور مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور ان کو اکیلے جانے دیں. کچھ انتظامیہ کے افراد ہیں وہ پہنچا دیں گے تاکہ محفل میں نظم و ضبط قائم رہے, کیونکہ یہ امام کی محفل ہے
کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ سلسلہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی بہت سے شاعر جو یہاں پر نہیں آئے ہیں وہ دھیرے دھیرے آئیں گے، تو اس لیے جو مومنین باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر مولانا موصوف کے ساتھ گزارا، اب اور شعراء کرام ہیں ان کو سنیں، داد و تحسین سے نوازیں اور پیغام کی شکل میں یہ رات گزر جائے، کیونکہ عید غدیر ہماری عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، اور ہم جب جائیں تو ہمارے بچے یہاں سے کچھ نہ کچھ سرمایہ نجات لے کر جائیں تو شاید سب سے اہم عمل ہوگا، اور اسی کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں۔ آئیے میں آغاز اپنی فہرست کا یہاں سے کر رہا ہوں۔ مجھے میزبانی کے فرائض انجام دینا ہے، اور اسی لیے ہر میزبان کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ مہمان سے پہلے کھائے اور مہمان سے پہلے پڑھے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پڑوس کی بستی کی دو اہم شخصیت جو رنبی بردرز کے نام سے مشہور و معروف ہیں، آج کے اس جشن کا آغاز ان کے کلام سے ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ رنبی بردرز کا ایک بلند ترین نعرہ سلوات سے استقبال کر رہا ہوں۔ اچھا، ارے ہم معذرت تین بھائی، لیکن آپ اپنے نام کو زیادہ فروغ کریں۔ آپ رنوں کے ہیں، میں جائز کا ہوں، کوئی بلیا کا ہے، کوئی کانپور کا ہے، آپ کے نام ہی کو لوگ نہیں جانیں گے، رنوں کو تو جان رہے ہیں لوگ، لیکن انشاءاللہ اگلی بار جب پوسٹر میں نام آئے تو آپ کے نام کے ساتھ آئے کہ رنبی بردرز آپ کا تخلص ہے۔ نعرہ سلوات، نعرہ حیدری۔ یہ والا لے لو، ایک وہ والا بھیا مائک آپ کے پاس تھا۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائے۔ مسلم بھائی آئیے، اندر چلے آئیے۔ نہال غدیری صاحب استاد اگر آواز سن رہے ہیں تو اندر تشریف لائیں۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صحابیوں سے کجاوے مگا رہے ہیں رسول، 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 فضائل علی مولا سنا رہے سنا رہے ہیں رسول، فضائل علی مولا سنا رہے ہیں رسول، صحابیوں سے کجاوے مگا رہے ہیں رسول، صحابیوں سے کجاوے مگا رہے ہیں رسول، فضائل علی مولا سنا رہے ہیں رسول، فضائل علی مولا سنا رہے ہیں رسول۔ یہ بھی مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے واسطے منبر بنا رہے ہیں رسول، 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 دلوں پہ کتنوں کے خنجر چلا رہے ہیں رسول، کے خنجر
خنجر چلا رہے ہیں رسول، دلوں پہ کتنوں کے خنجر چلا رہے ہیں رسول، دلوں پہ کتنوں کے خنجر چلا رہے ہیں رسول، علی کے واسطے منبر بنا رہے ہیں رسول، علی کے واسطے منبر بنا رہے ہیں رسول، دلوں پہ کتنوں کے خنجر چلا رہے ہیں رسول، دلوں پہ کتنوں کے خنجر چلا رہے ہیں رسول۔ یہ بھی مطلب بطور خاص، زمانہ دیکھ لے کس کو دکھا رہے ہیں رسول، زمانہ دیکھ لے کس کو دکھا رہے ہیں رسول، زمانہ دیکھ لے کس کو دکھا رہے ہیں رسول، زمانہ دیکھ لے کس کو دکھا رہے ہیں رسول، زمانہ دیکھ لے کس کو دکھا رہے ہیں رسول، علی کو خم میں خلیفہ بنا رہے ہیں رسول، علی کو خم علی کو خم میں خلیفہ بنا رہے ہیں رسول، علی کو خم میں خلیفہ بنا رہے ہیں رسول۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، یہ کہہ سکے نہ منافق کہ ہم نہ دیکھ سکے، یہ کہہ سکے نہ منافق کہ ہم نہ دیکھ سکے، یہ کہہ سکے نہ منافق کہ ہم نہ دیکھ سکے، یہ کہہ سکے نہ منافق کہ ہم نہ دیکھ سکے، یہ کہہ سکے نہ منافق کہ ہم نہ دیکھ سکے، اسی لیے تو اٹھا کر دکھا رہے دکھا رہے ہیں رسول، جو حضرات باہر کھڑے ہوئے وہ اندر آ جائیں، اندر ابھی جگہ رہے ہیں رسول۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ علی مولا بنائے جا رہے ہیں، 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 نبی میدان خم سجوا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا رہے ہیں۔ من ملاحظہ فرمائیں، آئے ہیں ملائک سارے دینے کو مبارک بادی، اسلام کی ہے آبادی، شیطان کی ہے بربادی، آئے ہیں ملائک سارے دینے کو مبارک بادی، اسلام کی ہے آبادی، شیطان کی ہے بربادی، منافق سب کے سب گھبرا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، ہے سر کو جھکائے اپنا سجدے میں جناب زہرا، کہتی ہے اے میرے مالک صد شکر تیرا کیا کہنا، ہے سر کو جھکائے اپنا سجدے میں جناب زہرا، کہتی ہے اے میرے مالک صد شکر تیرا کیا کہنا، تیرے دشمن سبھی جھجلا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا
رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں غالب کل غالب کو جب دست نبی پہ دیکھا دل تھام کے اپنا اس دم شیطان تڑپ کے بولا غالب کل غالب کو جب دست نبی پہ دیکھا دل تھام کے اپنا اس دم شیطان تڑپ کے بولا یہ منظر خون مجھے رلوا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر آخری ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں ایک اور صلوات پڑھیں بندر کے باواز بلند بے چین تھے ستمگر خیمہ جلا جلا کے بے چین تھے ستمگر خیمہ جلا جلا کے بے چین تھے ستمگر خیمہ جلا جلا کے بے چین تھے ستم گئے خیمہ جلا جلا کے سجاد مطمئن تھے گھر بار سب لٹا کے سجاد مطمئن تھے گھر بار سب لٹا کے شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ ان بزدلوں کو کیسے کہتے ہو تم بہادر 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 میدان سے جو بھاگے جانے بچا بچا کے میدان سے جو بھاگے جانے بچا بچا کے یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ حیدر سے دشمنی ہے جنت نہیں ملے گی 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 کعبے میں مر بھی جاؤ چکر لگا لگا کے کعبے میں مر بھی جاؤ چکر لگا لگا کے کعبے میں مر بھی جاؤ چکر لگا لگا کے اور نو کے سنا پہ سروے قرآن پڑھ رہے ہیں نو کے سنا پہ سروے قرآن پڑھ رہے ہیں نو کے سنا پہ سروے قرآن پڑھ رہے ہیں نو کے سنا پہ سروے قرآن پڑھ رہے ہیں حاصل ہوا نہ کچھ بھی خنجر چلا چلا کے حاصل ہوا نہ کچھ بھی خنجر چلا چلا کے اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں
کہ جو لوگ عالموں کی عزت نہ کر سکے وہ، جو لوگ عالموں کی عزت نہ کر سکے وہ، جو لوگ عالموں کی عزت نہ کر سکے وہ، جو لوگ عالموں کی عزت نہ کر سکے وہ، در در بھٹک رہے ہیں ذلت اٹھا اٹھا کے، در در بھٹک رہے ہیں ذلت اٹھا اٹھا کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا محمد۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ عشق علی نے ایسا منصب عطا کیا ہے، 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 بہلول بیچتے ہیں جنت بنا بنا کے، بہلول بیچتے ہیں جنت بنا بنا کے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ بے شک یہ مرجعیات پہچان ہے ہماری، 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 ٹکرا رہے ہو ان سے لندن کا مال کھا کے، ٹکرا رہے ہو ان سے لندن کا مال کھا کے، بے شک یہ مرجعیات پہچان ہے ہماری، بے شک یہ مرجعیات پہچان ہے ہماری، ٹکرا رہے ہو ان سے لندن کا مال کھا کے۔ واہ 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 واہ، جزاک اللہ۔ رن نبی بردرس نے اپنے کلام سے حق ادا کیا اس غدیر کی محفل کا، کیونکہ ذکر معصومین کے بعد ان کا ذکر ہونا چاہیے جو اس گھرانے کے غلام ہیں، اور ہم آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس گھرانے کے غلام ہیں۔ اہل بیت ان مراجع کرام کو اپنے آستانے کا غلام سمجھتے ہیں۔ کہنا اور اہل بیت کا سمجھنے میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی نہ دولت کمائی نہ ثروت کمائی، کمایا تو صرف اہل بیت کے لیے وہ راستہ کمایا جو آنے والی نسل فراہم ہو سکے۔ یہ کارنامہ ہے ان مراجع کرام کا، اور یقین جانیے پوری دنیا میں جتنی بھی ملتیں ہیں، کسی کا راہبر ایسا نہیں ہے کہ جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ مجھ جیسے تجھ جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف ہمارے راہبر کو، ان غلاموں کو حق حاصل ہے کہ جو ایران کی، عراق کی سرزمین سے آواز دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہم تمہاری بیعت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے علی کے ہاتھوں پر بیعت کر رکھی ہے۔ اور لاکھوں سلام ان مراجع کرام پر کہ جنہوں نے ایک شیر پال رکھا ہے جسے حسن نصر اللہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک کہنا ہے کہ پوری دنیا کے ظالموں ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاؤ، میں علی کا لال تمہیں خیبر یاد نہ دلا دوں تو مجھے علی کا غلام نہ کہنا۔ نکلا ہے قلم کا سپاہی جہاد پر، بات
قاتل کو اپنی جان بچانا محال ہے. بھیجو ضرور پہنچے گی لعنت یزید پر، پانی ادھر ہی جائے گا جس سمت ڈھال ہے. اور سازش جو رچتے ہیں آج، سازش جو آج رچتے ہیں، ایک سلوات بھیج دیں. سازش جو آج رچتے ہیں تقلید کے خلاف، وہ 14ویں صدی کے یزیدی دلال ہے. سازش جو آج رچتے ہیں مرجعیت کے خلاف، وہ یقیناً 14ویں صدی کے یزیدی دلال ہے. اور بہت اچھی بات کر کے انہوں نے یہاں کا ماحول بنایا، اور ہم بڑی شان کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ رہبر ہماری زینت ہے، ہماری خوبصورتی کا باعث ہے، کیونکہ ہم کچھ پانے کے بعد اپنے اندر تکبر محسوس کرتے ہیں. انہوں نے پوری دنیا کی حکومت پانے کے بعد بھی اہل بیت کے آستانے پر اپنی غلامی کا اعلان کر کے بتایا اہل بیت کے غلام ایسے ہوتے ہیں جنہیں مراجع کرام کہتے ہیں. آئیے رن نبی بردرز کے بعد جنہوں نے خوبصورت ماحول بنایا، اور ایسا ماحول جو انشاءاللہ آگے بھی جاری اور ساری رہے گا، آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے شاعر سے جو تحت کے شاعر ہیں لیکن خود اپنا تعارف رکھتے ہیں. الہ آباد کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت محترم وسیم مویابی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ایک بلند ترین نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں. اتنے کثیر تعداد میں افراد موجود ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ گرمی اندر بہت ہے لیکن باہر بھی اتنا سکون نہیں ہے. اگر اندر تشریف لے آئیں، اور ماؤں بہنوں کی تو ایک مجبوری ہے کہ وہ ہم سے فاصلے سے بیٹھتی ہیں، لیکن میں ہر جگہ اس بات کو کہتا ہوں، کوئی بھی ہماری ماں اور بہن ایسی نہیں ہے جو بار بار محفل میں آتی ہو چلی جاتی ہو. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر اتنا اضطراب ہے کہ ایک محفل میں 1 گھنٹے میں 4 بار باہر جاتے اور اندر آتے ہیں. کم سے کم ہمیں اپنی ماں اور بہنوں سے سبق لینا چاہیے کہ ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ تو ذکر معصومین میں پھر اٹھو نہ. آپ حضرات اگر باہر بھی بیٹھے ہیں تو باہر اس طرح سے بیٹھیے کہ جیسے مولائی مجمع ہوتا ہے، جیسے غدیری افراد ہوتے ہیں اس طرح بیٹھیں. یہ نہیں کہ یہاں پر بیٹھے چلے گئے، اب تھوڑی دیر کے بعد شاعر آئے گا تو آپ پھر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر رنوی بردرس پڑھ رہے ہیں تو اسی حوصلے سے سننا چاہیے کہ جیسے تاج کانپوری کو سن رہے تھے. رنوی بردرس پڑھ رہے ہیں تو اسی حوصلے سے سننا چاہیے جیسے ابھی انشاءاللہ بیتاب ہلوری پڑھیں گے. ہمارے کے ہاں مقابلہ ہے، میں نے آغاز میں کہا تھا ہم کردار کو اہمیت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں. کسی شاعر کے بڑے اور چھوٹے عمر سے نہیں ہوتا، شاعر اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے. آئیے، یہ پہلی بار آپ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، بہترین کلام کہتے ہیں، بہترین کلام پیش کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم وسیم مویابی صاحب سے ایک بلند ترین نعرہ سلواس کا استقبال. حاضرین محفل السلام علیکم. تمامی حضرات کو اس جشن مقاصدہ کا تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ عروج مدحت و حمد و ثنا سے چاہتا ہوں. عروج مدحت و حمد و ثنا سے چاہتا ہوں، عطا بھی لوح و قلم کی بنا سے چاہتا ہوں. عطا بھی لوح و قلم کی بنا سے چاہتا ہوں. ہے وقت پنجتن پاک کے قصیدے کا، میں لفظ لفظ حدیث کسا سے چاہتا ہوں. میں لفظ لفظ حدیث کسا سے چاہتا ہوں. میں لفظ لفظ حدیث کسا سے چاہتا ہوں. جہاں سے رنوی بردرس اور بڑے بھائی انیس بھائی نے اپنی گفتگو تمام کے آغاز کرتا ہوں کہ نہ تو دنیا کی خدائی مال و ثروت میں ہے، نہ تو دنیا کی خدائی مال و ثروت میں ہے، جو مزہ اے مہدیے دی آپ کی الفت میں ہے. جو مزہ اے مہدیے دی آپ کی الفت میں ہے، تو بول کر اے جانے نرجس، بول کر اے جانے نرجس، خامنائی کے خلاف نسل تو اخباریت کی پھنس گئی لعنت میں. نسل تو اخباریت کی پھنس گئی لعنت میں ہے. نسل تو اخباریت کی پھنس گئی لعنت میں ہے. نسل تو اخباریت کی
پھنس گئی لعنت میں ہے. اب شعر یہاں سے حاضر کرتا ہوں کہ نذیر شیر علی بھائی سب نے آپ کی تعریف کی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ خدا اور امام حسین کسی کا قرض باقی نہیں رکھتے. شعر حوالے کرتا ہوں، پہلے اس کو سنیں پھر غدیر کا پیش کرتا ہوں. ایک بند پیش کروں گا کہ مختصر یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بیکاری ہے. پوری توجہ آخری بار تک کی. سب نے آپ کے لیے تعریف کی، لیکن میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے خدا کہ مختصر یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بیکاری ہے، اوج پر اور شہیدی کی آزاداری ہے. نہ حکومت، نہ حویلی، نہ زمینداری ہے. سلسلہ مجلس و لنگر کا مگر جاری ہے. مختصر یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بیکاری ہے، اوج پر اور شہیدی کی آزاداری ہے. نہ حکومت، نہ حویلی، نہ زمینداری ہے. تو سلسلہ تعزیہ داری میں جو جتنا لٹا دیتا ہے 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے. 10 گنا اس کو، 10 گنا اس کو اسی سال، 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے. 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے. 10 گنا اس کو، 10 گنا اس کو اسی سال، 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے. 10 گنا اس کو اسی سال. تعزیہ داری پہ جو جتنا لٹا دیتا ہے 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے. 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے. اب 4 مثال سن لیں آپ، 4 مثال سنیں آپ. نظیر ڈھونڈو شہ بے نظیر والے ہیں. شعر حوالے کرنا بھائی، دیکھیے گا دیکھیے گا. غدیر حوالے شعر پیش کر رہا ہوں کہ نظیر ڈھونڈو شہ بے نظیر والے ہیں. زمانہ جان لے ہم ہی غدیر والے ہیں. زمانہ جان لے ہم ہی غدیر والے ہیں. زمانہ جان لے ہم ہی غدیر والے ہیں. یہ دل غنی جو ہوا ہے، یہ دل غنی جو ہوا دولت ولایت سے، یہ دل غنی جو ہوا دولت ولایت سے، فقیر ہو کے جناب امیر والے ہیں. فقیر ہو کے، فقیر ہو کے جناب امیر والے ہیں. فقیر ہو کے، فقیر ہو کے جناب امیر والے ہیں. فقیر ہو کے. اب شعر پیش کرتا ہوں، سنیے آپ. سردی میں نے کرتیا میں پہلی بار آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں. اگر بات اچھی ہو، سچی ہو تو دعاؤں کا تعلیم. غدیری وقت ہے جام ولا پیا جائے. مسلسل مصروفے سے آواز گرفتہ ہے، جہاں تک آواز ساتھ دے گی شعر سن لیں کہ غدیری وقت ہے جام ولا پیا جائے، جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے. شعر پیش کرو بھائی، دیکھیں گا. تیسرا چوتھا مصرع بتا رکھا. غدیری وقت ہے جام ولا پیا جائے، جو کام پہلے ضروری ہے. بھائی سنیے گا، جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے. بھائی ساری ذمہ داری اندر والوں کی نہیں ہے، کچھ باہر والوں کے اوپر ہے. کچھ باہر والوں کی ذمہ داری ہے. آپ کو خدا حسین کا واسطہ ہے، اگر بات اچھے سے بولیے گا ضرور کہ غدیری وقت ہے جام ولا پیا جائے، جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے. تو ہوائیں خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی. ہوائیں خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی. علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے. علی کا نام، علی کا نام چراغوں پہ، علی کا نام، علی کا نام چراغوں پہ، علی کا نام. علی کا نام، علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے. دیکھیے بڑے بیٹھے ہیں لیکن بچے سامنے اور بول بھی رہے ہیں، تو 4 مصرع اپنے بچوں کے حق میں پیش کرتا ہوں. شعر علی بھائی شعر سنیے کہ نوکے قلم بنا کبھی کرتاس بن گیا. شعر حاضر کرنا دیکھیں مولانا. نوکے قلم بنا کبھی کرتاس بن گیا، پیاسوں کے واسطے کبھی احساس بن گیا. بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ.
अगर बात पहुंचे दुआओं का तालीम कि नोके कलम बना, कभी किरतास बन गया, प्यासों के वास्ते कभी एहसास बन गया। बानों ने जाने कैसी सुनाई है लोरियां, बानों ने जाने कैसी सुनाई है लोरियां, असगर तो 6 महीने में असगर तो 6 महीने में अब्बास बन गया। असगर तो 6 महीने में, 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 असगर तो 6 महीने में। अली अली यूसुफ का मौला, अली अली याकूब का मौला, अली अली नमीन का मौला, अली अली कन्यान का मौला, अली अली यूसुफ का मौला, अली अली ईसा का मौला, अली अली नाम का मौला, अली अली सुलेमान का मौला, अली अली दाऊद का मौला, अली अली इसहाक का मौला, अली अली मूसा का मौला, अली अली जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अली जोसेफ का मौला, अली अली शुएब का मौला, अली अली अजीज का मौला, अली अली जो कब्र के बाहर जो कर लेते कब्र के अंदर, अली अली कब्र के अंदर, अली अली असगर तो 6 महीने में अब्बास बन गया। अब इसी 4 मिसरा हाजिर करता हूँ कि शिकन की जद पे उदू की जबीन लाया है। शेर हाजिर करता हूँ भाई, देखिएगा पूरी तौर से चाहता हूँ, बहुत ही मुहज़्ज़म मतलब मेरे सामने है, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। बाहर तक की दुआ चाहता हूँ, आखिरी सफर तक की कि शिकन की जो नहीं बोला है वो बोलेगा। अगर वाकई गदीरी हैं, मौला के चाहने वाले हैं, ये 4 मिसरे शीर खार के हवाले से पेश करता हूँ, जरूर बोलेंगे। सब बच्चे वाले हैं, सब बच्चे वाले हैं, सब भाई वाले हैं, सब बहन वाले हैं, लेकिन जरूर बोलेंगे, बात जरूर बोलेंगे। सुनिएगा, शेर पेश कर रहा हूँ कि शिकन की जद पे उदू की जबीन लाया है, कमा से खींच के फतेह मुबीन लाया है। शेर सुनेगा, शिकन की इज्जत पे उदू की जबीन लाया है, कमा से खींच के फतेह मुबीन लाया है। तो जमाना कहता है जिसको रबाब का बेशीर, जमाना कहता है जिसको रबाब का बेशीर, वो हुरमुला की हंसी हंस के हुरमुला की हंसी, वो हुरमुला की हंसी हंस के, भाई बोल लीजिए, वो हुरमुला की हंसी, वो हुरमुला की हंसी हंस के छीन लाया है। वो हुरमुला की हंसी, वो हुरमुला की हंसी। वो हुरमुला की हंसी हंस के छीन लाया है, वो हुरमुला की हंसी हंस के छीन लाया है। सरकार सुनिए, शेर सुनता है कि झिलमिलाती है फलक पर जब सितारों की हंसी। बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। पहली बार आने का शरफ हासिल हुआ है तो जानना दूर है, पहचान कराना चाहता हूँ कि वसीम मोयाबी एक बहुत ही छोटा मोहता ताल्लुक रखता है। शहर इलाहाबाद का एक गाँव है, करिया है मोया सादात, मोयाबी उसका शार नेम है। मैं पेश कर रहा हूँ कि झिलमिलाती है फलक पर जब सितारों की हंसी, याद आती है लबे गुल से बहारों की हंसी। सुनिए शेर, तीसरा चौथा मिसरा भाई पिलवल कुदल भाई, देखिए जब ताज भाई पढ़ रहे थे तो बायां कंधा मजबूत था, दायां कमजोर था, और जब वसीम मोयाबी पढ़ रहे हैं तो दायां मजबूत है, बायां कमजोर हो रहा है। तो झिलमिलाती है फलक पर जब सितारों की हंसी, याद आती है लबे गुल से बहारों की हंसी। तो जब से असगर मुस्कुराए हुरमुला के तीर पर, जब से असगर मुस्कुराए हुरमुला के तीर पर, अच्छी लगती है तभी से शीर खारों की हंसी। अच्छी लगती है तभी से, अच्छी लगती है तभी से, अच्छी लगती है तभी से, अच्छी
लगती है तभी से, अच्छी लगती है तभी से, अच्छी लगती है तभी से, अच्छी लगती है तभी से शीर खारों की हंसी, अच्छी लगती है तभी से शीर खारों की हंसी। अब मैं 4 मिसरे अज़ादार के हवाले से पेश कर रहा हूँ। अगर वाकई आप अज़ादार हैं तो ज़रूर बोलिएगा, बोलने में शर्म ना करिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने गदीर में शर्म किया वो आज तक शर्मसार हैं। तो जज्बा इश्क वफादार बना देता है, जज्बा इश्क वफादार बना देता है, अज़्म किरदार को ज़ौबार बना देता है। शेर अलवे शेर सुनिए कि जज्बा इश्क वफादार बना देता है, अज़्म किरदार को ज़ौबार बना देता है। उल्फते शह में बुलंदी जिसे मिल जाती है, उल्फते शह में बुलंदी जिसे मिल जाती है, उसको अल्लाह आज़ादार बना देता है, उसको अल्लाह आज़ादार, उसको अल्लाह, देखा मुझर भाई, उसको अल्लाह आज़ादार बना देता है। आप थोड़ा सा और बोलिए, थोड़ा सा और बोलिए भाई, कि होती गुर्बत तमामी हज़रात शेर पेश कर रहा हूँ, तमाम अज़ादारों को, जितने लोगों के अंदर जज्बा है कि हमें मुहर्रम करना है, हुसैन का मातम करना है, उनका आज़ा खाना सजाना है, मैं शेर हवाले करता हूँ कि होती गुर्बत तो यूं शब्बीर तेरा गम करते। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी पर तक सुनिएगा। होती गुर्बत तो यूं शब्बीर तेरा गम करते, बेचकर गोद के पालों को मुहर्रम करते। शेर हाजिर करो भाई, बहुत ऐसा बड़ा सुनिएगा, तवज्जो। होती गुर्बत तो यूं शब्बीर तेरा गम करते, बेचकर गोद के पालों को मुहर्रम करते। अरे ये तो अच्छा ही हुआ खोल दिए बंदे कफन, वरना हम बंदे कफन तोड़ के मातम करते, वरना हम बंदे कफन, वरना हम बंदे होती गुर्बत को यूं शब्बीर तेरा गम करते, होती गुर्बत तो यूं शब्बीर तेरा गम करते, बेचकर गोद के पालों को मुहर्रम करते, बेचकर गोद के पालों को मुहर्रम करते। ये तो अच्छा ही हुआ खोल दिए बंदे कफन, वरना हम बंदे कफन तोड़ के मातम करते। और सुनिए 4 मिसरे, सुनिए आप शेर अली भाई, कभी खिलाफे तमद्दुन सफर नहीं करते। शेर हाजिर कर रहा हूं, देखिएगा। कभी खिलाफे तमद्दुन सफर नहीं करते, अबू जरी हैं तकाज़ाए ज़र नहीं करते। सुनिए सर क्या सुनिएगा। कभी खिलाफे तमद्दुन सफर नहीं करते, अबू जरी हैं तकाज़ाए ज़र नहीं करते। ये लोग वो हैं जो मशहूर सब्र वाले हैं, ये लोग वो हैं जो मशहूर सब्र वाले हैं। गदीर वाले कहीं भी गदर नहीं करते, गदीर वाले, गदीर वाले, गदीर वाले, गदीर वाले, गदीर वाले। शार में शराब पेश करता हूँ कि उसकी मुझे गदीर की तरफ पलट के आना था, इसलिए मैंने
4 मिसरे हाजिर कर दो सलवात। कोई कबाहत नहीं, एक नारा सलवात। एक बार दीगर सलवात। सुने शेर हाजिर करता हूं। हिंदुस्तान में जहां भी शेर को हमने पढ़ा है वहां पे लोगों ने घुटनों पे नहीं बल्कि खड़े होकर दुआ दाद दिया है। मैं शेर हाजिर करता हूं, फैसला आपके समातों के हवाले। सुनिएगा सरकार। चिरागे शामे गरीबा किलो बुझा ना सका। नाया भाई बोलिए, नारे सलवात। नाया भाई आपकी सादत में 4 मिसरे हाजिर करें। 4 मिसरे बतौर खास सुनिए आप। जहां भी पढ़ा है, मैं महफिल में कसम खा कह रहा हूं कि लोगों ने घुटने पर नहीं खड़े होकर दाद दिया है। मैं शेर हाजिर करता हूं कि चिरागे शामे गरीबा किलो बुझा ना सका। चिरागे शामे गरीबा किलो बुझा ना सका। हुदूदे सानिये ज़हरा में सर उठा ना सका। हुदूदे सानिये ज़हरा में सर उठा ना सका। तो अजब जलाल था उस रात तेरे पहरे में। अजब जलाल था उस रात तेरे पहरे में। सिवा अली के कदम दूसरा बढ़ा न सका। सिवा अली के कदम, सिवा अली के कदम, सिवा अली के कदम दूसरा बढ़ा न सका। सिवा अली के कदम दूसरा बढ़ा था। सिर्फ आखिरी में 4 मिसरे समाज फरमा लें कि खुली हवा की जिब्रील के हवाले से जनाब ताज भाई साहब ने पढ़ा था। 4 मिसरे मैं पेश करता हूं कि खुली हवा की फजीलत असीर जानते हैं। शेर हाजिर करो, देखिए मतलब देखेगा। अगर नहीं बात हो दुआओं की तालीम। मतलब सुनिएगा। खुली हवा की फजीलत असीर जानते हैं। अली के इश्क को अहले गदीर जानते हैं। भाई सुनिएगा। खुली हवा की फजीलत असीर जानते हैं। अली के इश्क को अहले गदीर जानते हैं। तो ऐ जिब्राइल फकीरों की भेष में न रहो। ऐ जिब्राइल फकीरों की भेष में न रहो। हर एक बात जनाबे अमीर जानते हैं। हर एक बात जनाबे अमीर जानते हैं। आखिरी के 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि जुज फातिमा ऐसी कहीं अजमत नहीं मिलती। बस 4 मिसरे कि जुज फातिमा ऐसी कहीं अजमत नहीं मिलती। इस दर के अलावा कहीं जन्नत नहीं मिलती। जुज फातिमा ऐसी कहीं अजमत नहीं मिलती। इस दर के अलावा कहीं जन्नत नहीं मिलती। तो जिब्रील झुलाते ना अगर शाह का झूला। इतनी कभी जिब्रील को शोहरत नहीं मिलती। इतनी कभी जिब्रील को शोहरत नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मोहतरम वसीम मौयावी साहब मंजूर नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। और जैसा कि बार बार इंतजामिया की तरफ से हुक्म हो रहा है कि इस महफिल को इंशाअल्लाह 2:30 से 3 बजे के अंदर ख़त्म होना है। और अभी हमारी फहरिस्त में बहुत से शायर हैं, तो इसलिए मैं इख्तिसार की गुजारिश करूँगा। और वो शोराए किराम जिनको सामाईन देख के खुश होते हैं, जैसे मोहतरम चंदन सान्याल फैज़ाबादी साहब, उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब से गुजारिश है कि वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और मोहतरम अंबर तुराबी साहब, उनसे भी गुजारिश है कि सब शुराए किराम से गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि मोमिनीन को यकीन रहे कि सब शायर आ चुके हैं। और अब मैं उस शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ कि यकीनन 3 अप्रैल को उनके साथ जिस तरह से सान्या हुआ और एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, और मुसलसल उसके बावजूद जब से प्लास्टर कटा ऑपरेशन के बाद, मुसलसल वो शख्सियत महफिलों में जा रहे हैं और करीब की महफिलों में, और यहाँ तक आना
یقین جانیے انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ محنت کر کے گاڑی کے ذریعے ہی آئے، لیکن آئے اور اپنے وعدے کو وفا کیا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال بھی کریے، لیکن ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریے محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین، محفل حضرت وعدے کی وفا، چونکہ شیر علی صاحب کے گاؤں کی محفل، شیر علی صاحب جب ہم بمبئی جاتے ہیں دوسروں کی محفل میں جاتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کی پذیرائی کرتے ہیں، سارے شعراء گواہ ہیں، ایئرپورٹ تک آنا اور کھانا کھلانا، اور پھر جہاں محفل ہے محفل والوں سے کوئی مطلب نہیں۔ تو پھر جس انسان کا ایسا اخلاق ہے، پھر میرے اندر کے جذبے نے کہا کہ اپنے آپ کو کس طرح سے پہنچا۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں، پہلے غدیر کے حوالے سے۔ سقیفہ ساز تماشا بنا غدیر کے دن، تماشا بنا غدیر کے دن، سقیفہ ساز تماشا بنا غدیر کے دن، چراغ صرف ولی کا جلا تماشا بنا غدیر کے دن۔ دوستوں، دو شعر میں اپنے مزاج کا اگر اجازت ہو تو خیبر میں نیوٹن کا تیسرا لا فیل ہو گیا تھا، وہ یہ کہ جتنے بھی سیٹلائٹ اڑتے ہیں نیوٹن کے تیسرے لا کے حوالے سے ہوتے ہیں، یعنی ہم جب ایک زمین کو دے رہے ہیں تبھی ہم کھڑے ہیں۔ کسی نے میرے مولا سے کہا، کسی نے یہ سوال کیا کہ بھائی مویاوی صاحب، کسی نے سوال کیا کہ علی کے دو انگلیوں پر خیبر کا درد، تو فرمایا علی کا پاؤں تو دیکھو، علی کا پاؤں ہوا میں تھا۔ یہاں سے میں نے شعر بنانے کی کوشش کی۔ زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، زمین تیری، میں اپنی زندگی کا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، یہ سائنٹیفک شعر۔ زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، ہوا میں کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن، ہوا میں کیوں نہ معلق، زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی، ہوا
کے دن اب کیوں نہ معلق ہوا ملازم. میں وہاں کا جاؤں کہ ممبر کی انیس صاحب ضرورت کیوں پڑی؟ ملازم کو میں جواب دیتا ہوں شیر علی صاحب. زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی, ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. نبی نے ہاتھوں پہ مولائیوں نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ, نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر. جلدی جلدی پڑھتا ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, شعراء کافی ہیں. پیش کرتا ہوں. قتل ہوئے دور میں ہم, قتل ہوئے ہر دور میں ہم, قتل ہوئے ہر دور میں ہم. آپ کی بات آپ کی عدالت ہے. قتل ہوئے ہر دور میں ہم, قتل ہوئے ہر دور میں ہم, پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم. کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں جانا چاہیے. قتل ہوئے ہر 1400 سال سے ہمیں مسلسل کاٹا جا رہا ہے, لیکن قتل ہوئے ہر دور میں ہم, بھی نہیں ہم ہوتے کم. قتل ہوئے دور میں ہم. حضرت جب کسی کی سانس رکنے لگتی ہے تو ڈاکٹر اس کے سینے کو پنچ کرتے ہیں. آج کوئی ڈاکٹر کورونا کا علاج بتا رہے ہیں. ابوذر بھائی پوری دنیا میں یہ بات جانی چاہیے. قتل ہوئے ہیں دور, سانس رکتی ہے پنچ کرتے ہیں, پھر بھی نہیں دھڑکن دل کی بہتی ہے. کرتے رہو شہر کا قتل ہوئے قتل ہوئے ہر دور میں ہم,
دھڑکن دل کی کہتی ہے کرتے رہو شیر علی کرتے رہو شہ کا ماتم دھڑکن دل حضرت منور صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کر میرے اندر بھی جوش آ گیا، ورنہ اب میں وسیم صاحب علی صاحب یہ چاہتا نہیں کہ میری شاعری پر دھن غالب ہو، لیکن جہاں چندن جیسے لوگ آ جائیں تو پھر اس کمپٹیشن میں آنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قتل ہوئے ہر دار میں ہم پھر بھی نہیں چوٹ لگا کرتی ہے انہیں، چوٹ لگا کرتی ہے انہیں، چوٹ لگا کرتی ہے انہیں، سینہ زنی کرتے چوٹ لگا کرتی ہے انہیں، سینہ زنی کرتے ہیں۔ امیون پاور کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ الگ لکھنے کی ضد ملاحظہ فرمائیے، امیون پاور کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک صاحب جن کی آنکھ ایک کم ہے روز یوگا بتاتے ہیں کہ ہم امیون پاور کیسے بڑھائیں، آؤ اس پلیٹ فارم سے ہم بتائیں کہ امیون پاور کیسے بڑھایا جائے۔ پیش کرتا ہوں نعرہ حیدر بتلائے، نعرہ حیدر بتلائے، نعرہ حیدر بتلائے، نعرہ بتلائے، سینے میں ہے کتنا دم، ہے کتنا کرار علی، حیدر کرار علی، تو میرے بھائی ہم علی کو، بھائی چندن صاحب، ہم علی کو کیوں چاہتے ہیں؟ مادی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے۔ کون ایسا حکمراں جو یہ کہہ دے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا سو گیا ہو تو وہ بتائے،
ہم علی کو یوں ہی نہیں چاہتے. چونکہ میرے بھائی نے ایسا نعرہ لگایا، ایسے القاب میرے مولا کے دہرائے کہ اب یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم علی کو کیوں چاہتے ہیں. رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، فقیروں کو کھلا دیتا ہے. رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے. ہم علی کو کیوں چاہتے ہیں؟ سماجی اعتبار سے، سوشلزم کے حوالے سے روحانی منزلیں بہت دور ہیں. اس کو علماء بتائیں گے. ہم اس سوشلزم میں رہنے والے لوگ یہ جواب دیں علی کو ہم کیوں چاہتے ہیں. رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے. اس کا اخلاق کوئی کیسے بیاں کر پائے. اگر سچا شعر ہو چندن صاحب تو آپ کے بغل میں جو لوگ حضرات پردے میں ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں. نہیں ادھر سامنے آئے کم سے کم. میں ان کے چہرے، ارے یہ دیکھیے رنوں کا شعر وہاں بیٹھا، کمال. کرتیا کا شعر تو یہاں بیٹھا ہے، رنوں کا شعر وہاں بیٹھا ہے. رکھ کے اگر آپ آ گئے تو چندن سانحال اور اپنے حال پہ ایک شعر ضرور سناؤں. لیکن اگر آپ آ گئے تب رکھ کے نہیں، چندن صاحب اپنی جگہ پر رہیں. رنوں کے جو شعر مولانا حسن اکبر صاحب، اکبر بھی اللہ مطلب اکبر بڑا، حسن اکبر. رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے. ایسا اس کا اخلاق کوئی کر پائے. کاسے شیر جو قاتل کو پلا دے. آخری بجنے تک اگر آپ کے مولا کی ثنا ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حاضری درج کریں. رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو، تمامی مولائیوں کی نظر. حسن اکبر بھائی یہ شعر آپ کی طرف سے، آپ مولائی کی طرف سے ملازمہ فرمائیے. اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت، اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت. عشق حیدر جسے بہلول بنا دے. اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت. عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا ہے. رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے. اور جس کا پدر بزرگوار اس بلندی پر، اس کا فرزند کس بلندی پر، اس کا فرزند کس بلندی پر. 4 مصرے پیش کرتا ہوں غازی کے چاہنے والوں. ملاطف فرمائیے. رکھ کے فاقہ، یہ شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی میں محسوس ضرور کیا. وہ شعر پیش کر رہا ہوں. غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی،
غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی، غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی، نام عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے، عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے، نام عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے، اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا۔ غازی کے چاہنے والوں اگر سچا شعر ہے تو دعا چاہتا ہوں، غم کے تپتے ہوئے اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا۔ اس محفل میں شیر علی بھائی صرف بمبئی سے لوگ نہیں آئے، غازی پور سے، مختلف جگہوں سے، تو یہ محفل بہت دور تک پہنچ رہی ہے۔ مراد فرمائیے مصطفیٰ حسین کامو پوری جنہوں نے تقیہ کے عالم میں جامع ازہر سے تعلیم مکمل کی، وہ پہلے، ورنہ یہ شرط تھی کہ اس یونیورسٹی میں کوئی شیعہ نہیں پڑھ سکتا، اس سرزمین سے بھی لوگ تشریف لائے۔ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا، اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا، اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا، ہاتھ پانی سے جو مس ہو تو کٹا دیتا ہے، سبق لے دنیا۔ انیس صاحب پریشان ہیں، اب میں صرف آخری شعر پیش کر کے اور آپ پڑھیں بچوں نے لیکن وہ تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ اب میں سب سے کہتا پھروں گا کہ میرے پیر میں تکلیف کوئی مانے گا؟ میں یہاں سے کوئی غم کے تپتے ہوئے صحرا میں، حق کی 2.25 گھنٹہ کا تو ریکارڈ ہے، 3.5 گھنٹہ کا نہیں۔ غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی، نام عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے۔ 2.25 غم کے تپتے ہوئے۔ حضرت ناری شکتی کی باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، آؤ ہم بتاتے ہیں بھی ناری دیوس منایا گیا، وومن ڈے۔ آؤ سب سے پوری دنیا سے چیلنج ہے، اگر آپ ایجنسی سے پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ ناری شکتی کا پلیٹ فارم، ناری کی کیا اہمیت ہے، ایک خاتون کی کیا قوت ہے، ہم آؤ ہم بتاتے ہیں اس پلیٹ فارم سے۔ آئیے اس کا ذکر کریں جس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ 3 شعر ملالہ ہوئے، پھر فرمائش آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ملالہ میں گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، نشان خانہ کعبہ، حزب اللہ گروپ کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، نشان خانہ کعبہ
کہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے سوال کرتے ہیں. تمہید کا آخری شعر. میں فاطمہ ہوں میں بنت اسد ہوں اے کعبہ. تمہید کا آخری شعر تو سن رہا ہوں. میں فاطمہ ہوں میں بنت اسد ہوں اے کعبہ. وقار جانے ہیں وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے. میں فاطمہ ہوں میں بنت اسد ہوں اے کعبہ. وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے. میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفے لایا. وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے. میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفے نایاب. پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے. نواب بھائی کے استقبال میں کرتی ہیں رنو چندن بھائی شہرائے کرام منور بھائی سب لوگ مل کر آواز سے آواز ملائیے گا. تھوڑی دیر میرے نعرے کی وجہ سے آرام بھی کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھائیے گا دونوں آواز سے آواز ملائیے گا. نعرے قرآن سے رشتہ ہوگا جس کا تبدیلی قرآن کے 26 آیتوں کو ایک صاحب ہیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اگر کہا جائے تو صحیح اردو نہیں لکھ سکتے. بلاتا فرمائیے یہ جواب میں نے آپ کے بیان میں دیا تھا جس کا تبدیلی اچھا جو ان کے خلاف بولتا تھا اس کی فوراً فوٹو وہ ڈالتے تھے. نایاب بجیبی کی فوٹو نہیں ڈال پائے کیونکہ ہم ایسے لوگوں سے بہت دور سے ملتے ہیں. میں نے انہیں بہت پہلے سے پہچان لیا تھا. جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا. یزید نے کہا تھا نہ کوئی قرآن نہ کوئی آیت نہ کوئی وحی. جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا وہ یقیناً ابو سفیان کا لکھا ہوگا. کی سرزمین سے یہ تائید ہوئی
اس وقت کے رشدی کے خلاف جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا، وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا، وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ جو ہے قرآن کا منکر۔ میں کسی سے ڈرتا ہوتا نہیں۔ جو ہے قرآن کا منکر، جسے کہتے ہیں وسیم، جو ہے قرآن کا منکر جسے کہتے ہیں وسیم، دور حاضر کا یقیناً وہ کرونا ہے۔ عباس کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا۔ تیسری لہر کی بات چل رہی ہے چندن صاحب، ہمارے آفس میں کاغذات آنے لگے ہیں، تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے۔ نایاب بریاوی کرتیا کی سرزمین سے اعلان کرتا ہے، جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی، حادثے کہتے کورونا کے ہیں مر جائیں سبھی، مصرع لگ جا تو آ جاتا ہوں، حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی، کربلا بولی عزاداروں سے جینا ہوگا، عزاداروں سے جینا ہوگا، جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، بن بلائے تم کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے تم کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے تم کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، کہ جو حلمن کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا۔ پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، کہ جو حلمن کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا۔ حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی، کربلا بولی عزاداروں سے جینا ختم۔ الموت ان کنتم صادقین، ہم تو مرنے کے بعد اور زندہ ہو جاتے ہیں، ہم مرتے کب ہیں؟ حادثے کہتے 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، 5 افراد، مصرع لگ جا تو آ جاتا ہوں، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا۔ مجلس میں اجازت تھی ملی، تجزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں،
ایک سائنٹیفک شعر، تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں، مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا، مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا، تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں، مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا، یہ دین فرمائش، یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا، نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، جو فتنہ ور ہے عزادار ہو نہیں سکتا، جو فتنہ ور ہے عزادار ہو نہیں سکتا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، جو فتنہ ور ہے عزادار ہو نہیں سکتا، یہ برا میں جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور، جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور، حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مسرور، جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں، میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں، میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں، میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں، حسین والا ہوں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے، علی کے لال کا پرچم مگر اٹھانا ہے، یہ جو چل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، جو چل رہے ہیں، یہ تبرکات ہمیں بہت آسانی سے نہیں ملے، جو چل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے، وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، عذاب کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، حسین والا ہوں میں، حسین والا۔ اب وہ بند جو آپ کو انتہائی پسند ہے، جو ہماری سماجیات کا حصہ ہے، اور ملادف مئی اور بین الحرمین اپنے مولا کو خطاب کر کے میں نے اس بند کو پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ بین الحرمین ملادف مئی اس غریب الوطن کو میں نے خطاب کر کے یہ بند پڑھا میں اور پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، کہیں رہوں میں محرم کا چاند نظر آیا تو پھر بمبئی اچھا نہیں لگتا، دبئی اچھا نہیں لگتا، دنیا کے خوبصورت شہر اچھے نہیں لگتے، اپنا گاؤں اچھا لگتا۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، میں اپنے چندن صاحب یہ بند جب میں بمبئی غدیر کی محفل پڑھ کے لوٹ رہا تھا، ایک ٹرین ہے پون، پوری پون عزاداروں سے بھری ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی بمبئی جیسے شہر میں اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے، اتنا زبردست ماتم ہوتا ہے، کہنے چاہے جو بھی ہو
محرم میں تو بھائی اپنا اور وہیں یہ بنفوا پیش کرتا سچا شعر یہ ہے کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں ایک قیمتی مصرع وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش بچھاتا ہوں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے ہمیں بے وطن وطن میں اپنے ہمیں بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی آپ کی حیثیت کیا بھائی میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں اگر کوئی آدمی محرم میں کہیں پھنس جاتا ہے پھر اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے وطن میں اب رہ کے غم بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں مجھے تنہا نہیں چھوڑتی وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے حسین والا ہوں میں حسین والا آخری بند یہ بھی آپ کے سماجیات کا حصہ ہے زمینداری ٹوٹنے کے بعد ہم نے پہننے کھانے میں کمی ضرور کر دی لیکن ٹاٹ کے پردے تو لگ گئے ریشمی کی جگہ ٹاٹ کے پردے تو لگ گئے لیکن اپنے مولا کے ذکر میں کمی نہیں آنے دی یہ بند اگر سچا ہے تو آخری آدمی تک اس کا استقبال کرے گا غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں اور یہ بھی سچا شعر چوہٹے لال خان میں انجمن جا رہی تھی آ رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی چائے اور تمام کھانے چل رہے تھے میں نے کہا یہ چوہٹے کے رئیس ہیں وہ کہا یہ سال بھر پنچر بناتے ہیں لیکن مولا انہیں اتنا دے دیتا ہے عزاداری حسین کی رئیس بنا دیتی ہے ہمیں حسین میں پھر یہ بند ہوا ہمیں حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرش عذاب جہان چھین وہ دولت و زمینداری جہان چھین وہ دولت و زمینداری نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری حسین والا ہوں میں حسین والا شکریہ محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی منظور نذران عقیدت پیش کر رہے تھے میں آگے آنے والے بھی شورائے کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اختصار سے کام لیں
اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم فرحان نصیر آبادی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں، اور محترم چندن سانیال فیض آبادی، محترم بیتاب اللوری، محترم منور جلال پوری، محترم صادق جلال پوری، آرزو جلال پوری، سبھی شرائے کرام ابھی ہماری فہرست میں، محترم فرحان بنارسی صاحب، محترم انور ترابی صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت معینہ کے اندر محفل ختم ہو جائے گی. ایک بلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا استقبال. معزز سامعین قدر، السلام علیکم. تمام مومنین کی خدمت میں جشن اعلان ولایت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہیں سے بنا کسی تمہید کے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم. جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے گزارش اندر تشریف لائیں. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم، فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم، فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم. تم ماں کے کردار کو ہر کام سلامی دینا، یا علی کہنے کا مطلب ہے حلالی ہو تم. ماں کے کردار کو ہر کام سلامی دینا، ماں کے کردار کو ہر گام سلامی دینا، یا علی کہنے کا مطلب ہے حلالی ہو تم. علی کا ذکر ابھی ہم سنانے والے ہیں، علی کا ذکر ابھی ہم سنانے والے ہیں، جو خوش نصب ہیں وہی مسکرانے والے ہیں. علی کا ذکر ابھی ہم سنانے والے ہیں، جو خوش نصب ہیں وہی مسکرانے والے ہیں. سلام کریے صدا علماء حقا کو، سلام کریے صدا علماء حقا کو، وہی ہمارا عقیدہ بچانے والے ہیں. سلام کریے. ہم لوگ اس وقت جو اندر موجود ہے بھلے کم ہیں لیکن معتبر لوگ ہیں، بیدار ہو کے سنیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا. سلام کریے صدا علماء حقا کو، وہی ہمارا عقیدہ بچانے والے ہیں. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں، یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں، سنا ہے حضرت عباس آنے والے ہیں. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں، سنا ہے حضرت عباس آنے والے ہیں، سنا ہے حضرت عباس آنے والے ہیں، سنا ہے حضرت عباس آنے والے ہیں. ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہمارے. ابو ذر بھائی سنیے گا بطور خاص. ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہمارے، ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہمارے. ہم لوگ عقیدے سے بغاوت نہیں کرتے. ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہمارے، ہم لوگ عقیدے سے بغاوت نہیں کرتے. وہ لوگ حقیقت میں تو ہندا کے پسر ہیں، زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت نہیں کرتے. وہ لوگ حقیقت میں تو ہندا کے پسر ہیں، وہ لوگ حقیقت میں تو ہندا کے پسر ہیں، زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت نہیں کرتے. جو آج جھوٹے خلیفہ ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج جھوٹے خلیفہ ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج جھوٹے خلیفہ ہیں کل نہیں ہوں گے. بطور خاص یہ شعر ہندوستانیوں کے لیے ملاحظہ فرمائیں. جو آج جھوٹے خلیفہ ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہاں کے ہندو بھی کرتے ہیں ماتم شبیر. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، یہاں کے ہندو بھی کرتے ہیں ماتم شبیر. میاں یہ ہند ہے سعودی جہان تھوڑی ہے. یہاں کے ہندو بھی کرتے ہیں ماتم شبیر. میاں یہ ہند ہے سعودی جہان تھوڑی ہے. تو کریں گے قاتل زہرا پہ کھل کے ہم لعنت، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. کریں گے قاتل زہرا پہ کھل کے ہم لعنت، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اب کاسہ دولت میں عقیدہ نہیں ہوگا. بہت جلدی پڑھ رہا ہوں. اب کاسہ دولت میں عقیدہ نہیں ہوگا.
کٹ جائے گا سر عشق کا سودا نہیں ہوگا، اب کاسہ دولت میں عقیدہ نہیں ہوگا، کٹ جائے گا سر عشق کا سودا نہیں ہوگا، بے سود ہے سب میں کھڑے ہونے کی کوشش، بے سود ہے سب میں کھڑے ہونے کی کوشش، جو دشمن زہرا ہے وہ اپنا نہیں ہوگا، بے سود ہے سب میں کھڑے، تبرہ کیوں کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے، بے سود ہے سب میں کھڑے ہونے کی کوشش، جو دشمن زہرا تبرہ کیوں کرتے ذہن میں رہے، بے سود ہے سب میں کھڑے ہونے کی کوشش، جو دشمن زہرا ہے وہ اپنا نہیں ہوگا، ہر شخص نظر آنے لگے قاتل محسن، گر قاتل زہرا پر تبرہ نہیں ہوگا۔ غدیر ایک مطلع اور دو شے ملاحظہ فرمائیے کہ پیا ہے ہم نے جو جامع بلا غدیر کے دن، پیا ہے ہم نے جو جامع بلا غدیر کے دن، چڑھا ہے عشق علی کا نشہ غدیر کے دن، پیا ہے ہم نے جو جامع بلا غدیر کے دن، چڑھا ہے عشق علی کا نشہ غدیر کے دن، جو چاہے توڑ لے تارے نبی کے ہاتھوں پر، ملاحظہ فرمائی بطور خاص ملاحظہ فرمائی، جو چاہے توڑ لے تارے نبی کے ہاتھوں پر، علی کو اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن، جو چاہے توڑ لے تارے نبی کے، چندن صاحب شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، جو چاہے توڑ لے تارے نبی کے ہاتھوں پر، علی کو اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن، تو پلا دے رندوں کو ساقی شراب حب علی، شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، پلا دے رندوں کو ساقی شراب حب علی، ملا کے تھوڑی سی خاکے شفا غدیر کے دن، پلا دے رندوں کو ساقی شراب حب علی، پلا دے رندوں کو ساقی شراب حب علی، ملا کے تھوڑی سی خاکے شفا غدیر کے دن۔ عرفان بھائی کی فرمائش ہے، 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے، پڑھتے نہیں ہیں لیکن بہرحال فرمائش ہے، ملاحظہ فرمائیے، ماتم حضرت شبیر نہیں رک سکتا، ماتم حضرت شبیر نہیں رک سکتا، اپنی اولاد کو ہم لوگ یہ ورثہ دیں گے، ماتم حضرت شبیر نہیں رک سکتا۔ اگر باہر کا مجمع بیدار ہو تو دونوں ہاتھوں بلند کر کے ایک نعرہ لگا دیے، نعرہ حیدری، جزاک اللہ، علی 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 مسجد میں شہادت، علی علی حسنین کا بابا، علی علی داماد پیغمبر، علی علی بحرا کا شوہر، علی علی جبرائیل کا ٹیچر، علی علی خیبر کو اکھاڑے، علی علی مرحب کو مارے، علی علی انتر کو چیرے، علی علی تارے کو بلائے، علی علی سورج پلٹائے، علی علی سرزور سے بولو، علی علی سب مل کر بولو، علی علی ایک ساتھ میں بولو، علی علی چڑیوں کی چہک میں، علی علی پھولوں کی مہک میں، علی علی کالی کی لچک میں، علی علی چڑیوں کی چہک میں، علی علی منبر کی زینت، علی علی کعبے کی زینت، علی علی محفل کی زینت، علی علی مجلس کی زینت، علی علی سردار سے بولو، علی علی سب مل کر بولو، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی ہم سب کا آقا، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی جزاک اللہ سلامت ہے۔ ماتم حضرت شبیر نہیں رک سکتا، اپنی اولاد کو ہم لوگ یہ ورثہ دیں گے، تو 3 شعبان کو ہم خون کریں گے ڈونیٹ، 3 شعبان کو ہم خون کریں گے ڈونیٹ، 10 محرم کو مگر خون کا پرزہ دیں گے، 3 شعبان کو ہم خون کریں گے ڈونیٹ، 3 شعبان کو ہم خون کریں گے ڈونیٹ، 10 محرم کو 3 شعبان کو ہم خون کریں گے ڈونیٹ، 10 محرم کو مگر خون کا پرزہ دیں گے، 3 شعبان کو ہم خون کریں گے ڈونیٹ، 10 محرم کو مگر خون کا پرزہ دیں گے۔ محبت حوصلہ افزائی، اب ایک مطلب 2 شعر بطور خاص اس کے لیے ہے جو
آتا ہے محرم روکنے کے لیے، محرم رک جائے، عزاداری رک جائے، جلوس رک جائے، مجلس رک جائے، ماتم رک جائے. ملاحظہ فرمائیے کہ بے شمار لعنت ہو. ایک درود کا سہارا دیں آپ حضرات. غم حسین کا موسم نہ روک پائے گا. ملاحظہ فرمائی بطور خاص، غم حسین کا موسم نہ روک پائے گا، بہے گا اشک ازا غم نہ روک پائے گا. غم حسین کا موسم نہ روک پائے گا، بہے گا اشک ازا غم نہ روک پائے گا. کھلیں گی پھر سے دکانیں، لگیں گے پھر فتوے، کھلیں گی پھر سے دکانیں، لگیں گے پھر فتوے، مگر حسین کا ماتم نہ روک پائے گا. کھلیں گی پھر سے دکانیں، لگیں گے پھر فتوے، مگر حسین کا، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، کھلیں گی پھر سے دکانیں، لگیں گے پھر فتوے، مگر حسین کا ماتم نہ روک پائے گا. تو دعائے فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ میں ہے، دعائے فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ میں ہے. کسی کا باپ محرم نہ روک پائے گا. دعائے فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ میں ہے، دعائے فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ میں ہے، دعائے فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ میں ہے. کسی کا باپ محرم نہ روک. محترم فرحان نصیر آبادی منظور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے میں گزارش کر رہا ہوں محترم آرزو جلال پوری صاحب سے نعرہ سلوات کا استقبال. اور یہ پورا پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے گراف ایجنسی پر، اور ان کے تینوں کارکن، ان کی پوری ٹیم کا استقبال اور خیر مقدم ہے. اور جو چیز ابوذر صاحب کے یہاں پائی جاتی ہے وہی ان کے ہمنوا کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. مہندی صاحب بھی اسی انداز میں کیمرہ بھی چلا رہے ہیں اور اچھے شعروں پر داد بھی دے رہے ہیں. میں ان کا استقبال کر رہا ہوں. نعرہ سلوات. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پہ. عرفان بھائی آپ یہاں آئیے. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ ہمارے استاد ہیں بھائی، آئیے. شکریہ دعائیں چاہتا ہوں. شیر بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں، امبر بھائی. کہ کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں گونجی اسی ادا کی قسم، میرے کا ادا سے مزاج علی کا بہت بہت شکریہ کہ میرے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
अमन भाई कुरान अहल बैत का गर सिलसिला न हो। चंद्र से आपकी दुआ चाहता हूँ। कुरान दो कथा पढ़ूंगा, मेहनत से पढ़ा हूँ। कुरान अहल बैत का गर सिलसिला न हो। अल्लाह तक पहुँचने का कुछ आसरा न हो। अल्लाह तक पहुँचने का कुछ आसरा न हो। और तीरों की सदी पे इस तरह हंसना हंसना अरे फिर दूसरा जहां में कोई हुरमुला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हज़रात बताओ भाई। वही अंबर भाई देखिएगा कि वही दिलेर अबूजर भाई आपकी नजर कर रहा हूं कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है। दुआएं चाहता हूँ जवानों के लिए, दुआ चाहता हूँ। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर हो। जिसके आगे कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता था चूसता कि अंगूठा चूसता बच्चा बच्चा भी शेर होता है कि अंगूठा चू सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। खदीरे खुम सजाया जा रहा है। दुआ चाहता हूँ। खदीरे अबूजर भाई खदीरे खुम सजाया जा रहा है। खदीरे खुम सजाया जा रहा है। खदीरे खुम सजाया जा रहा है। फरिश्तों को बुलाया जा फरिश्तों को बुलाया जा रहा है।
فرشتوں کو بھلایا جا رہا ہے. اور یہ بھی شعر آپ کو نظر کر رہا ہوں. فدق کے غاصبوں سے جا کے کہہ دو, فدق کے غاصبوں سے جا کے کہہ دو, فدق کے غاصبوں سے جا کے کہہ دو, علی مولا بنایا جا. غاصبوں سے جا کے کہہ دو, علی مولا بنایا جا رہا ہے. اور یہ شعر سارے جوانوں کی نظر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جسے ہو شک شب ہجرت نبی پر, جسے ہو شک شب ہجرت نبی پر, سرے محفل بھگایا جا رہا ہے. سرے محفل بھگایا جا رہا ہے. لگا کر اپنے گھر غازی کا پرچم, لگا کر اپنے گھر غازی کا پرچم, بلاؤں کو ہٹایا جا رہا ہے, بلاؤں کو ہٹایا. اور آخری شعر سماعت میں حضرات دعا چاہتا ہوں فرحان بھائی, کہ وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا. آخری مجمع تک اس شعر پہ داد چاہتا ہوں. چندن چچا آخری شعر. وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, جہنم میں جلایا. وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, جہنم میں جلایا جا رہا ہے. اور آخری شعر زحمت تمام. سجی بزم مسرت ہے علی کی, شعر بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں. سجی بزم مسرت ہے علی کی, بہت نعرہ لگایا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پہ. وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, وہ جس نے فاطمہ کا گھر جلایا, جہنم میں جلایا جا رہا ہے, جہنم میں جلایا جا رہا. حضرات اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو میرے امن بھائی کی فرمائش ہے. میرا بہت پرانا کلام بچپن میں پڑھتا تھا, مولا میں میرا, اگر اجازت ہو تو ایک مطلب دو شعر. صلوات پڑھیں بہت سے بلند. مولا امیر میرا, مولا امیر ہے, سارا زمانہ اس کے در کا فقیر ہے.
ہے وہ دیکھا ہے اسی کے در پہ نظارہ وہ تیرا ستارہ دیکھا ہے اسی کے در پہ نظارہ وہ تیرا ستارہ وہ تیرا ستارہ یوں جیسے اسیر ہے محترم آرزو جلال پوری صاحب کے فوراً بعد میں گزارش کر رہا ہوں محترم فرحان بنارسی صاحب سے بآواز بلند نعرہ سلوات ان کا استقبال. ٹھیک ہے. آواز بلند سلوات. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو جشن عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کے دل میں ولایت حیدر کی جتنی محبت ہے اتنی بلند صلوات پڑھ دیں. پہلی مرتبہ کرتیاں میں حاضری ہوئی ہے. بڑے بھائی شیر علی صاحب کا حکم ہوا ان کی تعمیر کرتے ہوئے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. یہ 4 مصرے بتائیں گے کہ آپ مجھے 5 منٹ سنیں گے یا 15 منٹ سنیں گے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں، کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں، مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں، سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں. انشاءاللہ بالکل نئے نئے اشعار سناؤں گا، جاگ کے پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا. مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں، سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں. انگلی تو کیا ہے کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر، جلوہ جو دیکھ لیتی زلیخا غدیر. بہت جگہ ہے، اگر آپ لوگ آ جائیں تھوڑا اندر تو مجھے اور حوصلہ ملے گا انشاءاللہ. بہت اچھا سن لیں، مولا سلامت رکھیں. انگلی تو کیا ہے کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر، جلوہ جو دیکھ لیتی زلیخا غدیر میں. احد سے بھاگنے والے دغا نشینوں کا، احد سے بھاگنے والے دغا نشینوں کا، وہ جس میں بغض کا خنجر ان آستینوں کا. تمہارے نام کے آگے قسم خدا کی علی، ہمیں پسند نہیں نام کچھ کمینوں کا. حیدر 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 احد سے بھاگنے والے دغا نشینوں کا، وہ جس میں بغض کا خنجر ان آستینوں کا. تمہارے نام کے آگے قسم خدا کی علی، ہمیں پسند نہیں نام کچھ کمینوں کا. ذلیل ہونے کو ہاتھوں میں لے کے تیغ و تبر، سنان و نیزہ و خنجر اکڑنے آئی ہے. ارے تیار کرب و بلا میں حلال زادے سے نمک حرام کی اولاد لائے. ذلیل ہونے کو ہاتھوں میں لے کے تیغ و تبر، سنان و نیزہ و خنجر اکڑنے آئی ہے. دیار کرب و بلا میں حلال زادے سے
नमक हराम की औलाद लड़ने आई है। इंशाअल्लाह एक मंजिल पे लेके आऊंगा, बिल्कुल नई नवैयत का शेर पेश कर रहा हूं, मतले से जुड़ जाइएगा। कसीदा जिसका मोहम्मद की बात बात में है, निजाम खालिक अकबर उसी के हाथ में है, उसी के दर पे अकीदा है सर झुकाए हुए, उसी के जिक्र से गैरत मेरी हयात में है। वो बिजलियों की कड़क है, वो बादलों की गरज, वो दिन की धूप में है, वो सियाह रात में है। नुसैरियों ने खुदा उसको इसलिए माना, वो कायनात से पहले की कायनात हैदर 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 हैदर। भाई शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह। नुसैरियों ने खुदा उसको इसलिए माना, वो कायनात से पहले ही कायनात में है, वो कायनात से पहले ही कायनात में है। हुसैन चाहे तो हर खासो आम तक पहुंचे, फरात चल के लबे तिश्ना काम तक पहुंचे। अजीब दरिया है मौला तेरी विलायत का, जो इसमें डूबे वो कौसर के जाम तक पहुंचे, जो इसमें डूबे वो कौसर के जाम तक पहुंचे। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से तुम्हारे बाप की नहरें बरात। अम्मा आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग थोड़ा थोड़ा आ जाए, इधर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आप लोग इधर आ जाए, आगे आ जाए, सामने। शेर सुने। शुक्रिया शेर अली भाई, मौला आपको सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत जश्न सजाया है माशाल्लाह, आपकी समारतों को नौजवानों सलाम हो। शेर पेश कर रहा हूँ। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से तुम्हारे बाप की नहरे फरात थोड़ी है। जनाबे अबू तालिब को 1400 साल से काफिर काफिर करते आ रहे हैं। तारीख की रोशनी में शेर पेश कर रहा हूँ, अगर आप अपनी जगह बैठे रहे तो अफसोस होगा। सुनिएगा कि लिया इस सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेश नजर वो जबीन किसकी है। अली के पाक को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर जमीन किसकी है। वाले बता, तवाफ करता है जिस पर जमीन किसकी है। करार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा। करार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा। खिलाफे फर्श अज़ा आंधियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। खिलाफे फर्श अज़ा आंधियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है,
علی کے نام کا نعرہ ذرا شیر سنے انشاءاللہ، کوئی بیٹھا نہیں رہے گا اپنی جگہ پہ. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے، علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا. میں تیرے ہاتھ پہ بیعت تیری کروں گا بھی، تم مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا. یہاں سے دو شعر سنانے، اگر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے تو افسوس ہوگا. شعر سنے. تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا. چندہ چچا شعر سنے، وہیں سے دعائیں دے دیجئے گا. اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت تیری کروں گا بھی، تو مسکرا کے دکھا. اے ہرملا تو بہت ہی زیادہ ہے چالاک، تو اپنے آپ کو مختار سے بچا کے دکھا. اب شعر سن لیں، انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے. اے ہرملا تو بہت ہی زیادہ ہے چالاک، تو اپنے آپ کو مختار سے بچا کے دکھا. سرے حسین کو خاموش بعد میں کرنا، یزید پہلے تو عابد کو چپ کرا دے. زیادہ ہے چالاک، تو اپنے آپ کو مختار سے بچا کے دکھا. سر حسین کو خاموش بعد میں کرنا، یزید پہلے تو عابد کو چپ کرا کے دکھا. سر دیا جائے گا، انکار کیا جائے گا، سامنا ظلم کا ہر بار کیا جائے گا. ہاتھ میں تیغ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اب تبسم کو ہی تلوار کیا جائے گا. ایک شعر سنانے بیدار ہو کے سنیے. سر دیا جائے گا، انکار کیا جائے گا، سامنا ظلم کا ہر بار کیا جائے گا. ہاتھ میں تیغ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اب تبسم کو ہی تلوار کیا جائے گا. الکما نیزوں اچھلتی رہے دن رات، مگر پیاس کا ہم سے نہ اظہار کیا جائے گا. پیاس کا ہم سے نہ اظہار کیا جائے گا. ارے کیسے شبیر کے قاتل کو سزا دینی ہے، فیصلہ یہ سر دربار کیا جائے. کیسے ایک نعرہ لگایا حضرات. کلام پیش کر رہا ہوں، اس سال کا بہت مقبول کلام پیش کر رہا ہوں، شاید ابھی آپ تک نہیں پہنچا. سنو انشاءاللہ ایک ایک شعر پہ توجہ، ایک منزل پہ لے کے آؤں گا کہ ستمگروں کے ہے لب پر سوال کیا ہوگا. ستمگروں کے ہے لب پر سوال کیا ہوگا، اگر دلیر کو آیا جلال. ستم چچا شعر سنیے گا بطور خاص. ستمگروں کے شعر، علی بھائی شعر سنے. لب پر سوال کیا ہوگا، اگر دلیر کو آیا جلال کیا ہوگا. ہنسی سے جس نے اڑائی ہے ظلم کی نیندیں،
ذرا یہ سوچئے اس کا خیال شعر سن لیجئے، ذرا یہ سوچئے اس کا خیال کیا ہوگا، ہمارا کھینچا ہوا ایک خط ہی کافی ہے، تمہیں دکھا کے زیادہ کمال کیا ہوگا۔ ہمارا کھینچا ہوا میاں شعر سنے ایک خط ہی کافی ہے، تمہیں دکھا کے زیادہ کمال کیا ہوگا۔ عزا کا فرش بہت قیمتی شعر بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ عزا کا فرش بچھا ہے یزید کے گھر میں، ستم کا اس سے زیادہ زوال کیا ہوگا۔ ستم کا اس سے زیادہ زوال کیا ہوگا۔ دعائے فاطمہ زہرا کے ہم حصار میں ہیں، ہمیں نصیب پہ اپنے ملال کیا ہوگا، ہمیں نصیب پہ اپنے ملال کیا ہوگا، اسی لیے تو ہے ورد زبان نام علی، ہمیں پتا ہے لہج میں سوال کیا ہے۔ جو شعر آپ تک پہنچانا تھا انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ فرش پہ نہیں بیٹھے رہیں گے شعر سننے کے بعد، اسی شعر میں پوری محنت کروں گا۔ شعر سن لے ستم گروں کے ہے لب پر سوال کیا ہوگا، اگر دلیر گوایا جلال کیا ہوگا، ہنسی سے جس نے اڑائی ہے ظلم کی نیندیں، ذرا یہ سوچئے اس کا خیال کیا ہوگا۔ ابو ذر بھائی کیمرہ ذرا چاروں طرف گھما لیجئے گا، بہت اچھا میرے بھائی سن رہے ہیں، شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا کھینچا ہوا ایک خط ہی کافی ہے، تمہیں دکھا کے زیادہ کمال کیا ہوگا۔ عزا کا فرش بچھا ہے یزید کے گھر میں، ستم کا اس سے زیادہ زوال کیا ہوگا، اسی لیے تو ہے ورد زبان نام علی، ہمیں پتا ہے لہد میں سوال کیا ہوگا۔ تو خدا کی جانے ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا۔ حسین صبر کے پیکر میں خود کو ڈھالے ہیں، یہ معجزات رسولوں سے بھی نرالے ہیں، جو چلتے رہتے ہیں شولوں پہ ننگے پا ہم لوگ، ہنر یہ عابد بیمار کے نکالے ہیں۔ کہا یہ بچوں سے زینب نے اس طرح لڑنا، لگے کہ جعفر تیار تم کو پالے ہیں، نہ جانے کتنی تپش تھی جری کے تیور میں، یزید والوں کے چہرے پہ اب بھی چھالے ہیں، جو مجلسوں کے تبرک کو کہہ رہے ہیں حرام، بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ محترم فرحان بنارسی صاحب، آپ کے دلوں کی دھڑکن بن کر آپ حضرات کے روبرو تھے، اور یقیناً شروع سے یہ محفل پچھلے سال نہ ہو پانے کی وجہ سے کہ آپ کا جوش اور حوصلہ دگنا نظر آ رہا ہے، اور وقت میں نے بھی نہیں لیا کیونکہ شورائے کرام تک وقت پہنچ جائے اور ان کو وقت ملے۔ میں ان مصروں سے اپنے آنے والے شاعر کا بھی اور پورے کرتھیاں کے ان افراد کا جنہوں نے اس جشن کو منعقد کیا ہے ان کا بھی استقبال کر رہا ہوں کہ جو ازل سے امیر ہوتا ہے، جو ازل سے امیر ہوتا ہے وہ نبی کا وزیر ہوتا ہے، گھر میں پیدائشی شریفوں کے جشن عید غدیر ہوتا ہے، گھر میں پیدائشی شریفوں کے جشن عید غدیر ہوتا ہے۔ ان مصروں کے خالق محترم چندن سانیال فیض آبادی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں، آپ حضرات ان کی صحت و سلامتی کے لیے، کیونکہ ان کے پیر میں انگلیوں میں فریکچر ہو گیا، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے ایک بلندرین نعرہ صلوات پیش کریں۔ اللہ
حضرات سامعین السلام علیکم. تمامی حضرات کو جشن کی پرخلود مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سنجے صاحب سے گزارش ہے کہ اب کرسی چھوڑ کر کے اندر تشریف لیا. ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. دیکھیے حضرات بہت جلدی میں کچھ شعر حوالے کر رہا ہوں آپ کے. جی سب پڑھ دیں گے آج. کہ ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن کہ ہمارا مولا بنا غدیر کے دن کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن کہ یہ مصلحت تھی خدا کی جو 3 کاندھوں پر کہ یہ مصلحت تھی خدا کی جو 3 کاندھوں پر منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن منافقت کا جنازہ دیکھیے حضرات میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں لیکن اب ٹائم کم ہے. آپ لوگ صرف شعر سنیے. ٹھیک ہے گزر بھائی صحیح ہے. میں شعر حوالے کر رہا ہوں سماعت فرما لیں. کہ منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن. عزیز بھائی میں شعر حوالے کر رہا ہوں اور یہ بچوں سے دعا چاہتا ہوں اگر شعر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. شعر حوالے کر رہا ہوں کہ منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن کہ منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن کہ منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن عجیب رخ سے چلی ہے ہوا غدیر ارے بھائی سمجھے اٹھ گئے کہ منافقین کی سانسوں کہ منافقین میں حوالے کر دے رہا ہوں کہ منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن کہ منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن عجیب رخ سے
چلی ہے ہوا غدیر کے دن کہ عجیب رخ سے چلی ہے ہوا غدیر کے دن. بھیا یہ کرتیہاں کا امام باڑہ صدر امام باڑہ یہ بیلون لگے ہوئے یہ کمکمے میں شعر حوالے کر رہا ہوں اگر پسند آ جائے تو صرف دعا دے دیجیے گا. یہ جو باہر حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی دعا دے دیں گے میرا کام ہو جائے گا. شعر حوالے کرو یازا خانہ ابو ذر بھائی کہ غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر ابو ذر وہاں سے دعا دے دینا. شیر علی شیر سنو کہ غم حسین. بھیا ایسا ہے کہ اتنی وقت میں 4 محفل چھوڑ کر کے صرف ایک محفل کے لیے آیا ہوں. کل مجھے کھڑگپور پہنچنا تھا میں یہاں نہیں آ پا رہا تھا کیونکہ کوئی فلائٹ کا راستہ نہیں تھا وہ چھوڑا. آج مجھے 2 پروگرام پڑھنے تھے ایک سلطانپور دوسرے نمولی سے معافی مانگی سلطانپور چھوڑ دیا. انہی نے کہا کہ آپ یہاں آئیے میں کار سے دونوں پڑھتا ہوا آتا. تو اب یہ شعر نہ سنیں گے تو کون سنے گا. ہر آدمی نے کہا کہ غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر. یہ آزا خانے میں محفل ہو رہی ہے یہ لائٹنگ ساری لگی ہے لال پیلی کہ غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر کہ غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر امام باڑہ بھی خوش ہو گیا غدیر. کہ غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر کہ غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر کہ امام باڑہ بھی خوش ہو. ارے ابو ذر ابو ذر کہ غم حسین سے منسوب. دیکھیے انہیں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. انہی نے جو ہے ہماری بہن سے ان کی شادی ہوئی اس سے دگنا دہیج لے لیا ہے اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ یہ کہا کرتے ہیں فرمائش کیا کرتے ہیں. آج آپ وہاں گئے یہ لے آئیے گا آج وہاں گئے یہ لے آئیے گا. کیوں ابو ذر بھائی صحیح ہے نا بہنوں ہی ہیں کہ غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر امام باڑہ بھی خوش ہو گیا غدیر کے دن. بطور خاص کہ خدا کا دین ہو چاہے خدا کے بندے کہ خدا کا دین ہو چاہے خدا کے بندے ہو قبول ہو
फैजान तुम्हारी आवाज बैठ गई है, नारा ज्यादा लगाओगे तो शायर कम पढ़ेंगे, तो जिस हिसाब से तुम लोग नारा लगाओगे उतना हम शेर पढ़ देंगे, समझ रहे हो? नारे सलवात का सहारा दे दो। کہ خدا کا دین ہو چاہے خدا کے بندے ہوں، قبول ہوتی ہے سب کی دعا غدیر کے دن، ہمارے جیسوں فیضان بیٹا یہ مقطع تمہارے لیے، کہ ہمارے جیسوں کی کیا ہے سیت ہے چندن، خوشی مناتے ہیں سب ایک نعرے سلوات کا سہارا دیں، ایک مطلع دو تین شعر اور۔ بیٹا تم محفل تو سن رہے ہو، تم نے وعدہ کیا تھا، لیکن سب سے پیچھے کی شرینی میں تم بیٹھے ہو، شرافت سے اٹھ کے چلے آؤ یہاں، جلدی آؤ، جلدی جلدی جلدی۔ وہ دیکھو بہت دور سے بیٹھا بھائی، آ جاؤ، ایک نعرہ سلوات سڑک پہ بیٹھا، انہیں سے نکال دو، ایک مطلع اور دو شعر، چلتے چلتے وہ ہے ابھی پڑھ دیں گے، پہلے کچھ نئے شعر حوالے کر دیں۔ چلیے پورا اچھا ایک مطلب ابو ذر بھائی اس کا مقطع مجھے بے حد پسند ہے، بالکل نیا ہے، میں حوالے کر دے رہا ہوں سرکار، ایک نعرے سلوات کا سہارا دیں مجھے۔ خدا کے گھر میں جو تشریف بلا رہے ہیں علی، ہے کون مالک کعبہ بتا رہے ہیں علی، کہ یہ لگ رہا ہے کہ دونوں رہے ہیں ساتھ کہیں، نبی کو دیکھ کے یوں مسکرا رہے ہیں۔ شیر علی یہ بتاؤ تم بیٹا جونپور سے وہ الہ آباد ہوتے غلام عباس سے تو مل کے نہیں آئے ہو؟ کہ علی کو نبی کو دیکھ کے یوں مسکرا رہے ہیں علی، شعر جو مجھے پسند ہے شاید آپ کو پسند آ جائے، کہ خوشی خوشی میں قضاؤ دھلوں گا اے چندن، بیٹھے بیٹھے سنیے، کہ خوشی خوشی میں قضا ڈھلوں گا اے چندن، اگر یہ موت کہے گی بلا رہے ہیں علی، اگر یہ موت کہ خوشی خوشی لوں گا چندن، اگر یہ موت کہے گی بلا رہے ہیں علی۔ حضرات یہ تو میں نے نیا پڑھ دیا، اب کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے، ایک مطلع دو شعر، ایک مطلع دو شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ جو سب پہ دیکھیے ہم نے اس وجہ سے نعرہ رکوا دیا، وہ ٹائم میں لے لوں تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے
میں شعر حوالے کر دے رہا ہوں آپ کے ہاں بھیا جی ایک نعرے سلوات کا سہارا دیں. شعر حوالے کرنا سماعت فرما لیں کہ بیریا ہم کا لئی چل لئی چل لئی چل. اب آپ نے کہا ہے, اب آپ سنیے کہ بیریا ہم کا لئی چل لئی چل لئی چل. بیریا ہم کا سید بھائی بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگناوا بیریا ہم کا لئی چل بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگناوا بیریا ہم کا لئی چل. جنت کے لوبھی سنائے ہماری بتیاں جنت کے لوبھی سنائے ہماری بتیاں عشق علیمہ کٹائے ساری رتیاں عشق علیمہ کٹائے ساری رتیاں. لجائی جنات لجائی جنات منی کے للنا بیریا ہم کا لئی چل کہ بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگناوا بیریا ہم کا لئی چل لئی چل لئی چل بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگناوا بیریا ہم کا لئی چل. بند حوالے کر رہا ہوں سماعت فرما کہ جو لوگ زہرا کے گھر جلائیں آل محمد کا ہر پل ستائیں کس منہ سے جئی ہیں کس منہ سے جئی ہیں نبی کے سمناوا بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگناوا بیریا ہم کا لئی چل. ہاں کہ بھچھو فرشتے ہیں ان کے دوار گنگان کرتے ہیں قرآن کے پار جنت کا جنت جنت ان کے مکانوا بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگناوا بیریا ہم کا لئی چل بیریا ہم کا لئی چل لئی چل. دیکھیں دو آجود موجود ہیں, اب پتہ نہیں سنجے ان کے سالے ہیں کہ شیر علی ان کے سالے ہیں. کہ بیریا ہم کا لئی چل علی کے انگناوا بیریا ہم کا لئی چل لئی چل لئی چل. ایصال سرور کی خدمت کا جیب ایصال چچا ایصال بھیا ایسا کھیت ویت ہمارے پاس ہے نہیں, ان لوگ کے پاس ہے, اسی پہ ہم زمیندار بنے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ایصال سرور کی خدمت کا جیب ہر حال ماں ہم زیارت کا جیب بیچے کا پر چاہے بیچے کا پر چاہے کھیت کھلیا ناما بیریا
बयरिया हम कलई चल अली के अंगनवा बयरिया हम कलई चल। अरे महशर के मैदान में हम जो पहुँचे, महशर के मैदान में हम जो पहुँचे, खुशों के सारे फरिश्ते ही बोले उआबा 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 अली के चंदनवा बयरिया बस करो। बयरिया हम कलई चल ओ अबा अली के चंदनवा। अरे टुकुर टुकुर तक है, टुकुर टुकुर तक है संजय अनिसुआ बयरिया बयरिया हम कलई चल। अब आखिरी में एक मतला और दो बल। अरे महशर के मैदान में हम जो पहुँचे, खुशों के सारे परिचिते ही बोले उआबा 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 अली के चंदनवा बयरिया हम कलई चल। अरे टुकुर टुकुर तक है, टुकुर टुकुर तक है अबू दर अनिसवा बयरिया हम कलई चल। एक मतलब मैं हवाले कर दे रहा हूँ। हाँ चलते चलते पूरा, हाँ पूरा नहीं पढ़ेंगे भाई, एक मतलब दो बंद हवाले कर देना कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते। एक मतलब और तीन शेर बस के अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते, रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे आज़ा चलते चलते, रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे आज़ा चलते चलते, कि रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे आज़ा चलते चलते। बंद हवाले कर रहा हूँ। अबे यार ये तुम लोग का नोट जो है भाई ऐसा है, शेर अली रख दो, ये भी ले लो, हमारी जेब में भी है, अगर कम पड़ रहा है रखो। भैया 60,000 का मोबाइल दिलाइस था कि कुछ कदम की जानिब,
کچھ قدم چلے پڑے ہوئے کہ جانے بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے کہ بخش دی چند لمحوں میں شہ نے اور کی ساری قطع چلتے چلتے. ابو ذر بھائی شیر یہ آخری اس سلسلے کا ایک میں حوالے کر دوں. شیر دیکھ لو بھیا، پسند آ جائے دعا دے دینا. کہ توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا. کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا. چلتے چلتے کہ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا. چلتے چلتے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا. چلتے چلتے بھیا یہ میں شعر دو حوالے کر رہا ہوں، پہنچ جائے تو صرف دعا دے دیجئے گا، بطور خاص سماعت فرما لیں. کہ بولے اصغر، کہ بولے اصغر ہم کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ، ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں پر. کہ بولے اصغر مکے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ، ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا. چلتے چلتے اور یہ اس سلسلے کا آخری شعر میں اپنی جگہ اور یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ آخری. ہمارے انیس صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب چل رہی ہے، آپ لوگ دعا کیجئے. انبر صاحب دعا دے دیجئے گا. سنجے صاحب، شیر علی صاحب 1 منٹ کے لیے یہ آخری شعر میں آپ کو نظر کر رہا ہوں. کہ خود کو روزے پہ جب چاہ کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا، آج کرب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا. چلتے چلتے آج کرب و بلا گئی ہے میری ماں کی دعا. چلتے چلتے اب ہماری فہرست میں صرف 4 شاعر ہیں. محترم ڈاکٹر ویتاب دھلوری صاحب، ڈاکٹر منور جلال پوری صاحب اور مولانا ساجد صاحب جلال پوری اور انبر ترابی
जो बनारस से तशरीफ़ लाए, मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अंबर तुराबी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। बुलंदतरीन नारे सलवा से। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो जश्न बाबरकत की मुबारकबाद आप तमामी हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ, और जो हजरात जा रहे हैं वो जाए, लेकिन जो बैठे हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। हजरात देखिए महफिल तो हो चुकी है, बस आया हूँ तो सवाब में शामिल होने के लिए। इसी जश्न में तकरीबन 6 से 7 साल बाद आ रहा हूँ मैं, और 7 साल पहले जब आया था तो यहाँ इसी जश्न में एक मिसरा हुआ था कि शहरक से बोलता है उजाला गदीर का, शहरक से बोलता है उजाला गदीर का। ये मिसरा इसी जश्न का था जो मैं आज फिर दोबारा 7 साल बाद पढ़ रहा हूँ। शेर अली भाई, बस एक मतला, एक तज़मीन और 2 शेर सुनिएगा। बुज़ुर्ग भाई, तज़मीन ख़ास तौर से मैं मिंबर रसूल पे हूँ और ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि उस जश्न में 12 शायर थे, और जब मैंने तज़मीन पढ़ी थी तो मेरे तज़मीन पढ़ने के बाद सारे शोहरा ने ये तय किया था कि अब कोई तज़मीन नहीं पढ़ेगा इसी जश्न में। अब मैं वो मतला और शेर, 2 शेर और तज़मीन सुनिएगा भाई। पेशे नजर है दोस्तों सहरा गदीर का। जश्न गदीर में बैठे हैं आप, सुनिए दूसरा मिसरा के पेशे नजर है दोस्तों सहरा गदीर का। पढ़ना है आज मुझको कसीदा गदीर का, पढ़ना है आज मुझको कसीदा गदीर। जो जिस जगह बस वहीं रहे। सुनिए शेर, पढ़ना है आज मुझको कसीदा गदीर का। शहरक से बोलता है उजाला गदीर का। सुनिएगा शेर अली भाई के पेशे नजर है दोस्तों सहरा गदीर का। पढ़ना है आज मुझको कसीदा गदीर का। अरे आता नहीं यकीन तो चल कर बला में देख। अरे शहरक से बोलता है उजाला गदीर का, शहरक से बोलता है उजाला गदीर का। चंदन भाई यहाँ से 2 शेर आपने गदीर के हवाले से ऐसे पढ़ दिए हैं कि लोगों को याद रहेंगे। अब ये 2 शेर नए मफहूम के साथ अगर हो तो खुसूसी दुआ आपसे चाहता हूँ, सुनिएगा बुज़ुर्ग भाई। शेर अली भाई, पेशे नजर है दोस्तों सहरा गदीर का। सुनिएगा शेर अली भाई कि देकर जवाब सर का लहू दस्ते करबला। अरे देकर जवाब सर का लहू दस्ते करबला। फितरा हुसैन ने निकाला गदीर का।
پیش نظر ہے دوستو صحرا غدیر کا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب یہاں سے میرے چھوٹے بھائی عرفان رنوڑی کی فرمائش ہے، اور بھی میرے کچھ دوست تھے جو میری نظر کے سامنے سے چلے گئے اس وقت، ان کی بھی فرمائش ہے، جو جہاں ہے وہیں سے سن لے. اس کلام کی ردیف ہے ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. بس جلدی جلدی ایک مطلع 4-5 شعر. ایک صلوات پڑھے پر محمد والا. ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ارے ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ذکر حیدر کو دل میں بسا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. اب یہاں سے 3 شعر پڑھنا ہے مجھے، خاص طور سے توجہ. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ارے جس کو رہبر ہے تم نے بنایا، جس کو رہبر ہے تم نے بنایا، مصطفیٰ نے اسے ہے بھگایا. جس کو رہبر ہے تم نے بنایا، مصطفیٰ نے اسے ہے بھگایا. ان سے دامن تم اپنا بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ان سے دامن تم اپنا بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. اب آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. یہ شعر خاص طور سے سنیے گا. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. بھائی منور ڈاکٹر منور جلال پوری صاحب، صادق جلال پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب شعر سنیے. ہے ابھی وقت خود کو سنبھالو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. چندن بھائی کہ کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے، کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے، اے مسلمانو تم مسجدوں سے. ارے کیوں ادھوری اذانیں ہو دیتے، اے مسلمانو تم مسجدوں سے. اس میں خیر عمل تم بڑھا لو ورنہ لینے کے دے. جو حضرات پیچھے موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اندر تشریف لے آئیں. اگر آپ حضرات کو گرمی نہ لگ رہی ہو، ویسے 2:45 بج چکے ہیں، تھک بھی چکے ہیں، لیکن میں بزرگوں سے نہیں کہہ سکتا، میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں. آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹے کی اور سعادتیں ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے سال ہم زندہ رہے تو اس جشن میں شریک ہوں گے. اور کسی کو اب تو اس کورونا کال میں پتہ بھی نہیں کہ اگلے سال کون جیے گا. پتہ نہیں کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی وہ زندہ ہے، فون کیا جاتا تو پتہ چلا انتقال ہو گیا. اس لیے جو بھی موقع فراہم ہو اس میں اس ذکر معصومین میں شریک ہوں اور ثواب لے لیں تاکہ آخرت کی منزلیں آسان ہو سکیں. میں اس بستی میں کئی سال پیش امام کی ذمہ داری نبھا چکے. نہیں اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے نہیں مجھے نہ پڑھائیے ان کو پڑھائیے. میں آپ
میں پہلے گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر منور جلال پوری صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ جشن غدیر میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں، ایک بلندرین نعرہ سلوا سے ان کا استقبال کریں۔ اس کے فوراً بعد محترم ساجد جلال مولانا ساجد جلال پوری ہوں گے اور اس کے بعد محترم بیتاب اللوری صاحب۔ نعرہ سلوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جشن تمام نئی محفل تو خیر ہم کو پڑھنا ہی ہے جیسے تیسے، میں ایک مطلب شعر پڑھتا ہوں بھائی۔ جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ایک صلوات پڑھیے حضرات۔ دیکھیں تھوڑا سا محبت سے آپ سن دیں گے تو میں کچھ دیر پڑھ لوں گا۔ ویسے شیر علی بھائی یہ نوٹ ہمارے جلال پور میں چلتا نہیں ہے، شعر سنیے میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں، دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑا کر حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں۔ اب یہ شعر تھوڑا آسان کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں، اللہ نے القاب علی کو دیے، لیکن اللہ نے القاب علی کو دیے، لیکن کچھ لوگ فقط نام چرانے میں لگے گئے، کچھ لوگ پہلی بار کسی ترنم کے شاعر کو اتنے اطمینان سے پڑھتے دیکھا ہے۔ ایک نعرہ حیدری! بہت آرام پڑھ رہے ہیں آپ، بہت سمپل سے۔ بھیا بیتاب بھائی، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں۔ اب شعر سنیے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیں آپ لوگ ادھر ادھر متوجہ نہ رہیے۔ بھیا صادق صاحب، چندن بھائی شعر سنیے اور ذرا سا لگے جشن غدیر ہے، ایسے تو میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں نا، اب تک شعر پہنچے گا۔ سنیے گا شعر۔ ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت، ہم ان پہ
کرتے ہیں لعنت جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں۔ شعر واقعی بہت قیمتی تھا، لیکن جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں مجھے ان سے شکایت نہیں ہے، جو یہاں پر ہیں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی پیک ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں تو مجمع ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ کیفیت نہیں ہوگی کیونکہ میں بہت اس وقت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں اور پڑھوں گا دیر تک بھیا شیر علی صاحب، چونکہ کئی طرح کے کھانے کا لطف آپ نے دیا ہے شاعروں کو۔ شعر سنیے۔ ہم جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیواریں اٹھانے میں لگے ہیں، ہم ان پہ کیا کرتے ہیں دن رات تبرہ، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے گئے، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں۔ اب یہ بھی شعر سنیے بھیا، شعر سنو سید بھائی، ہاں شعر سنو، سن تو لو۔ اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، جبریل جگہ جھولا جھلانے میں لگے گئے، جہاں جھولا جھلانے میں لگے ہیں۔ اب یہ شعر جو حاصل کلام ہے اور بانیان جشن کی طرف سے ہے، میرے بڑے بھائی انیس جائسی صاحب، ان کی محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں، مجھے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوتا ان سے اور آج بھی نہیں ہوگا، قسم خدا کے نہیں ہوگا۔ مگر وہ شعر سننا بھیا، امن صاحب، شیر علی بھائی شعر تو سن لو۔ یہ ہے جیسے ہمارے رضی بھائی کہتے ہیں، شعر تو یہ ہے، اے موت ٹھہر جا بھی فرصت ہی نہیں ہے، اے موت ٹھہر جا بھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے گئے، ہم لوگ اے موت ٹھہر جا بھی فرصت ہی نہیں ہے، اے موت ٹھہر جا بھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے گئے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں۔ اب شعر سنیے مصروں کے تیور ملاحظہ فرمائیے۔ اے غرمولا گہوار سے میدان میں آ کر، اے غرمولا گہوار سے میدان میں آ کر، اصغر تیری اوقات بتانے میں لگے گئے، اصغر تیری اوقات بتانے میں لگے
اے موت ٹگر جا بھی فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی جشن منانے میں لگے ہیں، اطرت سے نہ قرآن جدا ہوگا منور۔ قبلہ ارے ہم نہیں جوڑیں گے تو کون جوڑے گا بھیا، 14 سال ناظمی ہم پڑھے ہیں۔ اطرت سے نہ قرآن جدا ہوگا منور، اطرت سے نہ قرآن جدا ہوگا منور، شہنیز پہ قرآن سنانے میں لگے گئے۔ چچا 3 روپے کے پان کی وجہ سے آپ نے کئی لاکھ کا شعر خراب کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی۔ ایک مطلع 2 شعر بھیا پھر سامنے مطلع کے آپ پڑھیں گے، ہم تو پڑھیں گے وہ، ہاں نہیں پڑھیں گے ہاں۔ ذرا مل کے بھیا، ذرا مل کے ایک مشترکہ قدیری نعرہ ہو جائے، تکبیر۔ اطرت سے نہ قرآن جدا ہوگا منور، شہنیز پہ قرآن سنانے میں لگے گئے، پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں۔ حسن علی بھائی آ جاؤ، آ جاؤ میرے بھائی، بچپن کے دوست ہو، اب تو آ جاؤ، میں تمہیں خط نہیں لکھ رہا ہوں، آ جاؤ۔ حسن علی بھائی بلا رہا ہوں، آ جاؤ، محبت سے ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند، بس وہی ٹھیک ہے، تھوڑا سب کو لے کے رہو۔ پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں، سجاد کے خطبے سے جو گھبرائے ہوئے ہیں، سجاد کے خطبے سے جو گھبرائے ہوئے گئے۔ اب شعر سنیے، پوری دنیا میں شیعہ ہی ایک ایسی قوم ہے جسے خود نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ محرم میں کتنا تبرک بانٹتی ہے۔ شعر سنیے بھیا، شعر علی صاحب، قسم خدا کی شعر تو یہ ہے، کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک، کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک، جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے گئے، جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے گئے۔ ہندوستان اتنا بڑا ہے کہ ہم کو دبئی مسقط کوئی جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک، جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے گئے، جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ عقیدے کا 2 شعر سننا بھیا، سید بھائی میرے بھائی، اتنا اطمینان سے کوئی پڑھے اڑے گا نہیں، ہو اتنا استھر ہو کے، اتنا استھر ہو کے بھی کوئی نہیں پڑھے گا، بہت
کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک، جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے ہیں، ہم موت سے ڈرتے نہیں، دنیا کو بتا دو شبیر کے روزے سے کفن لائے ہوئے گئے، شبیر کے روزے سے کفن لائے ہوئے گئے، ہم موت سے ڈرتے نہیں، دنیا کو بتا دو، ہم موت سے ڈرتے نہیں، دنیا کو بتا دو، شبیر کے روزے سے کفن لائے ہوئے گئے، شبیر کے روزے سے کفن لائے ہوئے گئے۔ حیبت مولا عباس کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی جب سب نے 2-3 بار شیر علی بھائی کا نام لیا ہے تو میں دوسری بار شیر علی بھائی شعر سنوں۔ کہتے تھے لئی بھاگ چلو جان بچا کر، شعر سنیے بھیا، کہتے تھے لئی بھاگ چلو جان بچا کر، دریا پہ سکینہ کے چچائے ہوئے گئے، دریا پہ سکینہ کے چچا آئے ہوئے گئے۔ واقعی ایک صلوات پڑھی حضرات۔ بیتاب بھائی دیکھیے، جب آپ سے پہلے کوئی شاعر ہوتا ہے نا تو اس کا تو کھیلا ہوتا ہے، نہیں بعد والے کا تو کام چل جائے گا، چونکہ لوگ جا چکے ہوں گے، وہ مائک ہوگا، وہ ہوگا، پڑھے گا۔ آپ سے پہلے مجمع یہی ہے کہ آپ آئیے۔ ابھی ایک مطلب کچھ شعر اور آخر میں، ہاں کوئی قید ہے نہیں، سنیے بھیا شیر علی صاحب۔ منقبت نہیں ہے، پہلی بار دیکھیے گا۔ بھائی ابو ذر صاحب گراف ایجنسی جو پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہے، ہاں 4 بار ہو گیا، چلو ہم عشق حسینی کو اپنے سینوں میں بسا کے دم لیں گے، دم لیں گے، فائنل یہ ردیف ہے، دم لیں گے۔ ہم عشق حسینی کو اپنے سینوں میں بسا کے دم لیں گے، یہ دولت وہ دولت ہے جسے دشمن سے بچا کے دم لیں گے۔ اب شعر سنیے، یہ عزم حسن نصر اللہ ہے، ایک مرد جری کا کہنا ہے، امریکہ وہ داعش کی ہم تو اوقات بتا کے دم لیں گے، امریکہ وہ داعش کی ہم تو اوقات بتا کے دم لیں گے۔ اب یہ تاریخی شعر مولا کائنات کے حوالے سے جشن ہے۔ وہی ابو ذر صاحب آپ کے چینل سے پہلی بار یہ منقبت جائے پوری دنیا میں، شعر سنیے گا، 2 یا 3 شعر پڑھوں گا، اب ذرا اسپیڈ میں آ رہا ہوں میں، جلدی جلدی۔ ہم عشق حسینی کو اپنے سینوں میں بسا کے دم لیں گے، یہ دولت وہ دولت ہے جسے دشمن سے بچا کے دم لیں گے،
دروازے خیبر کو حیدر انگلی پہ اٹھا کے دم لیں گے، دروازے خیبر کو حیدر انگلی پہ اٹھا کے دم لیں گے۔ اب یہ شعر عقیدے کا سننا، آخری 2 شعر۔ ہم قیدی بنے سولی پہ چڑھے، ہم قیدی بنے سولی پہ چڑھے، یا سر بھی ہمارے کٹ جائے، اے فاطمہ زہرا ہم تیرے روزے کو بنا کے دم لیں گے، اے فاطمہ زہرا ہم تیرے روزے کو بنا کے دم لیں گے، اے فاطمہ زہرا ہم تیرے روزے کو بنا کے دم لیں گے، اے فاطمہ زہرا ہم تیرے روزے کو بنا کے دم لیں گے۔ 9 لاکھ فوجوں سے ہنس کر کہتے گئے علی اصغر رن میں، ہم آج ستم کے منصوبے مٹی میں ملا کے دم لیں گے، ہم آج ستم کے منصوبے مٹی میں ملا کے دم لیں گے۔ شبیر کی مجلس، آخری شعر بھیا، اب یہ ردیف کا جو صرف ہے دم لیں گے وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر اس کے بعد کوئی چانس نہ ہو، یعنی یہ فائنل بات ہے۔ شبیر کی مجلس ہوگی بپا، یہ سارا زمانہ دیکھے گا، دربار ستم میں فرش عزا سجاد بچھا کے دم لیں گے، دربار ستم میں فرش عزا سجاد بچھا کے دم لیں گے، یہ عزم حسن نصر اللہ ہے، ایک مرد جری کا کہنا ہے، امریکہ و داعش کی ہم تو اوقات بتا کے دم لیں گے، ہم عشق حسینی کو اپنے سینوں میں بسا کے دم لیں گے۔ اب میں محترم مولانا امیر حسن صاحب سے اکبر پوری سے ملتمس ہوں کہ وہ منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد محترم مولانا صادق جلال پوری، اور اس کے بعد محترم بیتاب النوری آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ نعرہ سلوہ۔ السلام علیکم۔ ایک مطلع 4-5 شعر نجوی ہاؤس کی مصرع تھی، ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں۔ علی کی مدح میں اونچی اڑان رکھتے ہیں، علی کی مدح میں اونچی اڑان رکھتے ہیں، یہ شاعری کے لیے امتحان رکھتے ہیں، علی کی مدح میں اونچی اڑان رکھتے ہیں، یہ شاعری کے لیے امتحان رکھتے ہیں، زباں کٹا کے یہ بھی سم نے کر دیا ثابت، زباں کٹا کے یہ میسم نے کر دیا ثابت، علی کی مدح و ثنا کا بیان رکھتے ہیں،
علی کی مدح و ثنا کا بیان رکھتے ہیں. میری رگوں رگوں میں لہو الفت علی کا ہے. میری رگوں میں لہو الفت علی کا ہے. علی کے ذکر سے ہم تر زبان رکھتے ہیں. علی کے ذکر سے ہم تر زبان رکھتے ہیں. علی کے ذکر سے ہم تر زبان رکھتے ہیں. علی کے ذکر سے دین اور نماز کامل ہے. ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں. علی کے ذکر سے دین اور نماز کامل ہے. علی کے ذکر سے دین اور نماز کامل ہے. ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں. ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں. بس 2 شعر کی اور زحمت ہے. علی کے ذکر سے دین اور نماز کامل ہے. ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں. ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں. قصیدہ پڑھتا ہے قرآن مدح مولا کا. قصیدہ پڑھتا ہے قرآن مدح مولا کا. ایک آسمان پہ ہم آسمان رکھتے ہیں. ایک آسمان پہ قصیدہ پڑھتا ہے قرآن مدح مولا کا. ایک آسمان پہ ہم آسمان رکھتے ہیں. کریں گے ذکر علی دھوم دھام سے ہم لوگ. کریں گے ذکر علی دھوم دھام سے ہم لوگ. بھرے جہان میں ہندوستان رکھتے ہیں. بھرے جہان میں ہندوستان رکھتے ہیں. علی کے چاہنے والے ہیں اس لیے سید. علی کے چاہنے والے ہیں اس لیے سید. ملے گی خلد بری اطمینان رکھتے ہیں. ملے گی خلد بری اطمینان رکھتے ہیں. محترم مولانا امیر حسن صاحب جو شروع سے وقت سارا الزام ہمارے ہی پہ آیا گیا. یقیناً بہت خوبصورت جشن ہو رہا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے رہے کیونکہ 3 بجے اتنا مجمع ماں اور بہنوں کا بھی, ہمارے مومنین بھائی اور بہنوں کا بھی, اتنے لوگوں کی موجودگی یقین جانیے اپنے آپ میں کمال ہے. اور اس کووڈ-19 کے اس دور میں ہماری ملت واحد وہ ملت ہے کہ جب دنیا اپنے دروازوں کو بند کر رہی تھی ہم اپنے عزاخانوں کو کھول رہے تھے. پچھلے سال 2020 میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے ہم نے عزائے حسین کے لیے فرش بچھانا ضروری سمجھا, بیماریوں کو اہمیت نہیں دی. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم اس ملت کے ماننے والے ہیں کہ جس میں رہبر پایا جاتا ہے. ایک آواز اٹھی رہبریت کی طرف سے کہ کوئی بھی مرنے والا ایسا نہ ہو کہ جس کو بنا غسل و کفن کے دفن کر دیا جائے. ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں نے پوری جنازے کو میں جوتے سمیت دفن کر دیا, لیکن واحد یہ ہماری ملت ہے کہ جس نے غسل و کفن کے ساتھ مرنے والے کو دفن کیا. کیوں کیا؟ اور اس کے بعد فرش عزا بچھائی. گھر میں لوگ مرے لیکن فرش عزائے فاطمہ میں بچھانے میں کمی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دولت
یہ زندگی، یہ سرمایہ جو ملا ہے ہمیں اسی فرش عزائے حسین سے ملا ہے. اور کہا بطول نے کہہ دو انیس دنیا سے ہمارے چاہنے والے یہاں پہ آتے ہیں. عزا کے فرش پہ بیماریاں نہیں آتی، حیات بانٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں. حیات بانٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں. حیات بانٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں. آئیے انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں. اس بستی میں کئی سال امامت کے فرائض انجام دینے والی شخصیت بہترین شاعر مولانا صادق جلال پوری صاحب سے میں ملتمس ہوں ایک بلند ترین نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اس کو پہنا دینے میں حاضرین محفل السلام علیکم. جشن عید اکبر تمام مومنین کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. محفل بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں تک پہنچی، لیکن ایک ذمہ دار ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کہنا چاہتا ہوں. کیمرہ بھی آپ کے سامنے لگا ہے، اگر کیمرے کا خوف نہیں تو خدا کا خوف تو ہونا چاہیے، کیونکہ بدمزگی مذاق کا قائل ہوں، مزاح کا قائل ہوں. داد ایسی دے شاعر کو کہ آنے والی شخصیت اگر ناراض ہو جائے گی تو نہ آپ کا سبحان اللہ کام آئے گا، نہ آپ کا نعرہ کام آئے گا. اور فرمائے آپ نہیں داد دے، لیکن یہ ہوٹنگ ہو رہی تھی، کوئی کھچائی کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا سارا منظر. تو بہرحال جو دیکھ رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے ایک درد دل تھا جو بیان کر رہا تھا. عید غدیر ہے، جشن عید غدیر ہے. آپ حضرات دامے درمے سخنے ابوذر بھائی نے بڑی محنت کیا، آپ حضرات نے بھی محنت کیا. تو محنت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو محنت کرتے رہے نتیجہ نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مصرع تھا بیتاب بھائی منور صاحب کہ فاطمہ کا کف و حیدر کے سوا کوئی نہیں. ایک مطلب 3-4 شعر سماعت فرما لے. بس دعائے فاطمہ ہے آسرا کوئی نہیں، بس دعائے فاطمہ ہے آسرا کوئی نہیں، پیش خالق اس سے بہتر واسطہ کوئی نہیں. بس دعائے فاطمہ ہے آسرا کوئی نہیں، بس دعائے فاطمہ ہے آسرا کوئی نہیں، بس دعائے فاطمہ ہے آسرا کوئی نہیں، پیش خالق اس سے بہتر واسطہ کوئی نہیں. منور صاحب شعر ملاحظہ فرمائے اس سے بڑھ کر کیا برائی دوسرے کی ہو بیاں، کہہ دے زہرا گر برا اس سے برا کوئی نہیں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ پیش خالق اس سے بہتر واسطہ کوئی نہیں، پیش خالق اس سے بہتر واسطہ کوئی نہیں، ہم دعائے سیدہ ہے آسرا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کیا برائی دوسرے کی ہو بیاں، کہہ دے زہرا گر برا اس سے برا کوئی نہیں. تو فاطمہ کی آل سے جو بغض ہے دل میں تیرے، یہ بزرگوں کی خطا تیری خطا کوئی نہیں. ماشاءاللہ اتنی آواز سبحان اللہ میرے لیے بہت ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں داد دیجئے. شعر ملاحظہ فرمائے کیونکہ چندے کا شعر میں لے کر نہیں آیا ہوں. شعر ملاحظہ فرمائے، کوشش کیا ہے بیتاب بھائی، لہذا ملاحظہ فرمائے ہم دعائے فاطمہ ہے، بس دعائے فاطمہ ہے آسرا کوئی نہیں، پیش خالق اس سے بہتر واسطہ کوئی نہیں، کیا اس سے بڑھ کر کیا برائی دوسرے کی ہو بیاں، کہہ دے زہرا گر برا، کہہ دے زہرا گر برا اس سے برا کوئی نہیں. شعر ملاحظہ فرمائے فاطمہ کی آل سے جو بغض ہے دل میں تیرے، یہ بزرگوں کی خطا تیری خطا کوئی نہیں. نہال بھائی یہ بزرگوں کی خطا تیری خطا کوئی نہیں. قافیے کی داد چاہتا ہوں بیتاب بھائی. فاطمہ کا اب تقابل کوئی کر سکتا نہیں، فاطمہ بس فاطمہ ہے فاطمہ کوئی نہیں.
فاطمہ بس فاطمہ ہے فاطمہ کوئی نہیں، فاطمہ بس فاطمہ ہے فاطمہ کوئی نہیں، فاطمہ کا اب تقابل کوئی کر سکتا نہیں، فاطمہ بس فاطمہ ہے فاطمہ کوئی نہیں، آل احمد کے فضائل کیا پڑھے صادق کوئی، ابتدا جس کی ہے لیکن انتہا کوئی نہیں، ابتدا جس کی ہے لیکن انتہا کوئی نہیں۔ آخر میں ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرما لے۔ بیتاب بھائی کے لیے آپ حضرات بیتاب ہیں تو لہٰذا آپ کی خدمت میں وہ پیش ہوں گے ضرور، کیونکہ بہت دیر سے بیتاب بھائی کے لیے پوری پبلک بیتاب ہے۔ انشاءاللہ لوگ کرسی چھوڑ کر یہاں آ جائیں گے، اور کرسی شاید کچھ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ آج کل لڑائی کرسی ہی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ سب آ جائیں گے بیتاب بھائی کی آواز میں، اور وہ لہجے میں اتنی کشش ہے کہ لوگ کھنچ کر آ جائیں گے۔ ایک مطلب 3 شعر پڑھتا ہوں انیس بھائی، اور اپنی جگہ میں لیتا ہوں حسن بھائی، کہ جو شخص محفل مولا میں آ نہیں سکتا، جو شخص محفل مولا میں آ نہیں سکتا، مجھے یقین ہے جنت میں جا نہیں سکتا، ہزار بھیس بدل لے حسین کا دشمن، اب وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا، وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا۔ 2 شعر اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں گلفام بھائی سے لے کر بیتاب تک، بیتاب بھائی سے لے کر گلفام تک۔ جو شخص محفل مولا میں آ نہیں سکتا، مجھے یقین ہے جنت میں جا نہیں سکتا، ہزار بھیس بدل لے حسین کا دشمن، وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا، تو کیا ہے گنگا جنہیں بغض کی اذیت نے علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ کیا ہے گونگا جنہیں بغض کی 2 شعر انیس بھائی، کیا ہے گونگا جنہیں بغض کی اذیت نے علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا، جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو، آخری شعر منور صاحب، ڈاکٹر منور صاحب، جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا، تو بتا رہا تھا جو کافر علی کے والد کو، وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا۔ محترم مولانا صادق صاحب نے جس ذمہ داری کے ساتھ محفلوں کے تقدس کے حوالے سے گفتگو کی، یقین جانیے رات بھر 5 سے 6 گھنٹے کا جاگنا، اور ایسے وقت میں جاگنا جب آدمی بستر پر سونا چاہتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس طرح سے مولانا صادق صاحب نے کہا، یقیناً ہم کو غور و خوش کرنا ہوگا کہ آیا ہم اتنی دیر محفلوں میں یا مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کیا اس کے تقدس کا پاس رہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنا جاگنا، اتنی محنتیں کرنا، اور اس کے بعد اگر ہم اس طرح سے لائیو پروگرام میں اس کے تقدس کو ذرا سا بھی پامال کرتے ہیں تو امام اور اہل بیت کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک ایسے منصب والے انسان کے پاس جائیں، اس کے آفس میں جائیں جو ڈی ایم ہو، شہر کا ذمہ دار ہو، کیا اس کے سامنے اس طرح سے ہم کھڑے ہو کر اس طرح سے انداز سے بیان نہیں کر سکتے؟ لیکن وہ جو یہاں پر آتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ خالق کائنات کے وہ وارث یہاں پر آتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے کس انداز میں رہتے ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے گناہ کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں یہاں پر رہنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرنا ہوگا کیا ہم سے فاطمہ خوش ہیں۔ اور ایک بات پیغام کی شکل میں ضرور، کیونکہ گراف ایجنسی کو الحمدللہ 3,30,000 سبسکرائبرز سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان کو سلور کی مل چکی ہے، یہ ان کی بھی محنت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے اب تک اچھے پروگرامز دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اس وقت پوری دنیا میں ابو ذر بھائی کو وہاں دیجیے، یہاں پر آئیں سرکار، ابو ذر بھائی آپ بھی، مہندی صاحب آئیں، آپ بھی آئیں، میں کیمرہ چلتا رہے گا، آئیے کھڑا کر لو سب کو۔ میں
आपके लिए कुछ बोलना। अरे नहीं, हाँ मैं मुनव्वर भाई की मौजूदगी में, शेर अली भाई की मौजूदगी में कुछ बोलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं सभी मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ रात की तारीख की तहनीत पेश करते हुए, और ये ईद गदीर, ईद अकबर, और जाहिर है कि अनीस भाई ने भी कुछ अभी मशवरे दिए, क़िबला ने मशवरे दिए, लेकिन आज का दिन खुशी मनाने का दिन है, तो इसमें खुशी मनाई जाएगी। जाहिर है कि हमारे खुशी कभी तंज की शक्ल में होते हैं, कभी मजाक की शक्ल में होते हैं, और कभी नारे की शक्ल में होते हैं। तो इसी बात पर हम एक गुजारिश करते हैं कि बावाज़ बुलंद नारे हैदरी। यकीनन तंज़ व मिज़ाह बहुत ज़रूरी, और इंशाल्लाह शायर तंज़ व मिज़ाह भी आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन इस महफिल का एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा, और वो ये है कि हम बहुत से लुटेरों पर लानत भेजते हैं, बेशुमार लानत हो, उनके आने वाली नस्लों पर लानत हो, लेकिन अपना एक किरदार का मुहासबा भी करना चाहिए। हम फिदक के लूटने वालों पर लानत भेजते हैं और अपने सगे भाई के हक मारने के बाद बैठे रहते हैं, और जनाब अब्बास का परचम उठा के फख्र महसूस करते हैं कि हम अलमदार हैं। गाजी अबुल फजल अब्बास ऐसे इंसान को जो अपने भाई का हक मारे उसे कभी अलमदार नहीं कह सकते। उसके अंदर अलमदारी महसूस ही नहीं की, उसने किरदार जनाब अबुल फजल अब्बास को भी नहीं महसूस किया। अगर महसूस किया होता तो वो इनकिसारी, वो बुर्दबारी उसके अंदर आनी चाहिए जो इमाम हुसैन के सामने जनाब अबुल फजल अब्बास के अंदर थी। ये इनकिसारी वफादारी अगर नहीं आती तो हमें कहने का हक नहीं है कि हम अबुल फजल अब्बास के मानने वाले हैं, उनके परचम को बुलंद करने वाले हैं। और तुम दिल में तकब्बुर न बिठा लेना कहीं, फंदे में न गर्दन को फंसा लेना कहीं। हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो, अब्बास का परचम न उठा लेना कहीं। तुम भाई, हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो, अब्बास का परचम न उठा लेना कहीं। अरे इन्हीं रजा मौरानवी के इन्हीं मिसरों के साए में इस इस्लाही पैगाम के साथ मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने इस बज़्म के आखिरी शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप तमामी हजरात के हक़ में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जितने लोग भी यहाँ पर हैं या पूरी दुनिया में इस जश्न गदीर में शिरकत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी, परवरदिगार उनकी जान और माल की हिफाजत फरमा। हमारी मिल्लत में वो इत्तेहाद पैदा कर, वो नुसरत इमाम हुसैन पैदा कर, वो नुसरत इमाम ज़माना पैदा कर। जब आने वाला आए तो वो कह सके कि ये मेरा नासिर है, ये मेरा मददगार है। हम इसी की तमन्ना करते हैं। और जैसा कि अबू ज़र भाई ने कहा, हमारे पास हंसने का वक्त ही कम है, क्योंकि हमारी वो कौम है तो साल भर इमाम हुसैन पर आंसू बहाती है। एक आज ही का दिन है कि जिसमें हम हंसते हैं। और अगर उस दिन में कोई एक ऐसा शायर आए कि जिसका लिबास भी हमको हंसी पर मजबूर कर दे, जिसका अंदाज भी हमें हंसने पर मजबूर कर दे, जिसकी शायरी भी हमें हंसने पर मजबूर कर दे, तो उसकी ये शायरी आज की रात इबादत में शामिल होगी और आप सब इबादत में शामिल हो। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर तंज़ मिज़ाह मोहतरम डॉक्टर बेताब हल्लौरी साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ, एक बुलंद तरीन नारे सलवासुल का इस्तक़बाल करें। और ये मेरी ख्वाहिश है कि उनसे बेहतरीन संजीदा शायरी भी कोई नहीं करता। कुछ शेर गदीर के हवाले से अगर संजीदा सुना दें या किसी भी हवाले से, तो ये मेरी ख्वाहिश है। एक बुलंद तरीन नारे सलवात। मैं अब हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ अपने ज़ीशान अंदर चले भाई, आप लोग अंदर चले आए, जितने लोग हैं थोड़ी सी जगह और भर दें ताकि बेताब भाई को अच्छा लगे। नारे सलवात। तकरीबन 27 साल से महफिलें पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा इत्तेफाक है कि पहली बार इस यहाँ पर, हालांकि 3 साल से शेर अली भाई कह रहे थे, एक साल तो मैंने कहीं का वादा ले लिया था, दूसरे साल वादा लिया तो लॉकडाउन लग गया, तीसरी बार जब वादा लिया तो मैं यहाँ पर पहुँचा। मैं सोच रहा हूँ कि संजीदा गुफ्तगू थोड़ी सी कर दूँ कि हमारे पास हमें रसूल ने
अल्लाह ने 2 मरकज़ इत्तेहाद सौंपे। पहला मरकज़ इत्तेहाद गदीर, दूसरा मरकज़ इत्तेहाद करबला। ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि दोनों पर मुत्तफ़िक़ नहीं है, पता नहीं किस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ होना चाहते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। मैं यकीनन सफ़र की थकान महसूस कर रहा था, लेकिन थकान यहाँ आने के बाद और बढ़ गई ये देखकर कि 18 ज़िलहिज की महफिल में सिर्फ 20 शायर थे। नहीं, मैं शायर की बात कर रहा हूँ, शेर अली भाई हंस रहे हैं, मैं शायर की बात कर रहा हूँ। 20 शायर तकरीबन मौजूद थे और माशाअल्लाह खूब पढ़ा। अच्छा, मुश्किल ये है कि जहाँ सुनने वाला मजमा होता है वहाँ शायर खूब पढ़ने लगता है और शिकायत भी करता रहता, आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं। अब मजमे से अगर कोई उठ के ये कह दे आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या होगा? आप समाअत फरमाएं। 27 साल कहने के बाद मैं कहीं और मुड़ गया था। 27 साल महफिल पढ़ने के बाद गदीर की महफिल में मैंने इससे अच्छा खाना अभी तक नहीं खाया था जो इस गांव में मैंने खाया। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि ऐसी मां के लिए फिजा ने बनाया खाना, ऐसी मां के लिए फिजा ने बनाया खाना जिसके बच्चों के लिए अर्श से आया खाना। ऐसी मां के लिए फिजा ने बनाया खाना जिसके बच्चों के लिए अर्श से आया खाना, तो कम नहीं होगा कभी उसके किचन में राशन जिसने शब्बीर के शायर को खिलाया खाना। कम नहीं होगा कभी उसके किचन में राशन जिसने शब्बीर के शायर को खिलाया खाना। अब ये कहीं नहीं होता कि मुझे दाद ना मिले, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह लाके पढ़ाया जाता है कि जहां आदमी लाख चाहे कि मैं हाथ उठा के दाद दे दूं, लेकिन 3 बजे के बाद आंख बंद होने लगती है, सिर्फ मुंह खुला रह जाता है। अच्छा, उसी को दाद कहते हैं। दाद जब मिलती नहीं बेताब शेरों पर मुझे, दाद जब मिलती नहीं बेताब शेरों पर मुझे, ऐसा लगता है कि मेरा शेर जापानी में है। दाद 20 शायर की बात मैंने की थी, 20 शायर मौजूद थे। दाद जब मिलती नहीं बेताब शेरों पर मुझे, ऐसा लगता है कि मेरा शेर जापानी में है। अब क्या मिलेगी वो 3 स्टार होटल में जनाब? क्या मिलेगी वो 3 स्टार होटल में जनाब जितनी लज्जत मिदहते हैदर की बिरयानी में है? क्या मिलेगी वो 3 स्टार होटल में जनाब जितनी लज्जत मिदहते हैदर की बिरयानी में है, जितनी लज्जत मिदहते हैदर की बिरयानी में है। बिल्कुल सादा सादा शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाएं। बिल्कुल सीधे सीधे शेर कि हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है,
حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے، گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے۔ حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے، گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے۔ تو بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے۔ بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے۔ اور یہ میرے اندر ایک بہت بڑا عیب پایا جانے لگا ہے کہ جس کے لیے محفل ہوتی ہے اس کے لیے ضرور پڑھتا ہوں۔ میں حاضر کر رہا ہوں، کتھات حاضر کر رہا ہوں۔ جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، دعویٰ ہے میرا، جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، ان کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں۔ جن کے دلوں میں الفت مشکل کشا نہیں، ان کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں، تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک۔ تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نا، اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں۔ اور دیکھیے ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں۔ ہمارے ابو ذر بھائی لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں منظر کشی بہت پسند کی جاتی ہے، اور یقیناً اگر میر انیس علی اللہ مقامہ آج ہوتے تو مجھے ضرور یہ منظر کشی سن کے ضرور لفظ نہیں مل رہے ہیں، میں حاضر کر رہا ہوں کہ خم کے، آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ محفل کس کی تھی۔ خم کے منبر پر جب رسول گئے، خم کے منبر پر جب رسول گئے، سارے بندر اچھلنا بھول گئے۔ خم کے منبر پر جب رسول گئے، سارے بندر اچھلنا بھول گئے، اور جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع، شیخ کے دونوں گال پھول گئے۔ جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع، جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع، شیخ کے دونوں گال پھول گئے۔ اچھا، اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا، اگنور، میں ہمارے بچے سب جانتے ہیں، میں بزرگوں کے لیے بتا رہا ہوں، اگنور مانے نظر انداز۔ اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا، سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کرتے۔ اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا، سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا، تو ہیلمٹ
علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے شیخ. ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے شیخ، یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا. ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے شیخ، یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا. خم میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا کوئی اگر رسول اللہ کو مولا نہیں مانتا تو میں اس سے جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے غور سے سنا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. بہت اچھی بات ہے بابا، یہی عقیدت ہے، تاریخی عقیدت. میں جس کا مولا ہوں تو جو رسول کو مولا مانے گا وہ مولا کائنات کو مولا مانے گا، جو مولا کائنات کو مولا نہیں مانے گا اس کا مطلب وہ رسول کو مولا نہیں مانتا. لیکن اللہ نے اکلوتا وہ موقع ہے غدیر کا کہ جہاں اللہ نے آج پروگرام لائیو ہو رہا ہے، اللہ نے وہاں لائیو عذاب بھیجا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں کر سکتا اللہ، لیکن غدیر میں جب ولایت علی کی بات آئی تو اللہ نے عذاب بھیج کر بتا دیا کہ علی کی ولایت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں. میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ جب کچھ لوگوں نے مولا کائنات کو مولا نہیں مانا تو اللہ نے بڑا حسین ایک عذاب ان پہ بھی نازل کیا. یہ عذاب دکھائی دیا جو حارث پہ نازل ہوا، لیکن ایک اور عذاب نازل کیا جو دکھائی نہیں دیا. وہ عذاب کون بتائے گا؟ کوئی عالم دین نہیں بتائے گا، وہ میں ہی بتاؤں گا کہ اللہ نے چھپا ہوا عذاب کون سا نازل کیا. وہ عذاب یہ تھا کہ تو نے رسول کی بات نہیں مانی ہے تو جا، تجھے تیرے اوپر کسی کو مسلط کر دیتا ہوں، اب تجھے اپنی بیوی کی ہر بات ماننی پڑے گی. اب 4 مصرے سماعت فرمائیں. اللہ نے عذاب نازل کر دیا کہ مولا کائنات کی کو ولی نہیں مانا تو جا، اب تجھے اپنی بیوی کی ہر بات ماننی پڑے گی. اب سماعت فرمائیں. جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں. جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں. اب کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے. کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے. یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں. کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے. یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کلام حاضر کر دوں، ورنہ ہمارے ابو ذر بھائی بھی کہیں گے کہ شیطان نامہ کی فرمائش ہو رہی ہے. لیکن اس سے بھی خطرناک ایک چیز اس کے بعد پڑھوں گا. ابھی غدیر کے میدان میں ابھی غدیر کا ذکر چل رہا تھا، اس کے بعد غدیر حاضر کروں گا. سماعت فرمائیں. پہلے غدیر کا ذکر کر لیں کہ سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سن کر
رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں، اب کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر، کچھ لوگ بالکل سادہ شعر پڑھنے کا عادی ہوں، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا ایسی سلیپر غدیر میں، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا ایسی سلیپر غدیر میں۔ اور دیکھیے وہاں لائن لگی ہوئی تھی، 3 دن تک لائن ختم ہی نہیں ہوئی، لیکن کوئی بتاتا نہیں کہ کتنی لمبی لائن تھی۔ یہ ساری ذمہ داری میری ہے، میں ہی بتاؤں۔ سماعت فرمائیں کہ اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں۔ اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں۔ انیس بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ شاعری سے کچھ ملنا چاہیے، پبلک کو فائدہ ملنا چاہیے، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں، نہیں 10 کلومیٹر اس میں نہیں آئے گا بہر میں، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں۔ اور پھر شاعری کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے شاعری کیسے کی جاتی ہے۔ ارمانوں کی قمیص، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں۔ ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں۔ اور اکثر یہ آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ اگر رسول کجاوے نہ لے لیتے تو بہت سے لوگ بھاگ جاتے، لیکن میں اسے بھی نہیں مانتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھاگ جاتے، اس کے باوجود سماعت فرمائیں، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر۔ دوسری وجہ بتا رہا ہوں نا، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، مل جاتا اگر انہیں 3 ویلر غدیر میں۔ میدان سے بھاگ جاتے، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، مل جاتا اگر انہیں 3 ویلر غدیر میں۔ اور دینار لے کے لکھ دیا مولا کے مانا بھائی۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا شیر علی بھائی، تو اس میں ایک پاکستانی مولوی کہہ رہا تھا کہ مولا کا مطلب تو داماد بھی ہوتا ہے، اور ان کے داماد تھے، تو میں نے نیچے لکھ دیا جا کے کہ مولانا اللہ رسول، اللہ ولی، اللہ مولا، رسول مولا،
اور وہ مولا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب ذرا یہاں داماد رکھ کے ترجمہ کر لیجئے. اللہ مولا، رسول مولا، اور وہ مولا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. جب میں تھوڑا سا سو لیتا ہوں تو میں تقریر بھی کرنے لگتا ہوں. یہ عجیب اتفاق ہے کہ جن اندھوں کو مولا کے 70,000 معنی دکھائی دیے، انہیں امی کا ایک ہی معنی دکھائی دیا. بہت اچھی بات ہے، یہ شعر ہے. دینار لے کے لکھ دیا مولا کے معنی بھائی تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں. دینار لے کے لکھ دیا مولا کے معنی بھائی تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں، اور ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مورٹین. ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مورٹین، خاموش ہے ملیریا مچھر غدیر میں. ہر سمت جل رہی ہے، ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مورٹین، خاموش ہے ملیریا مچھر غدیر میں. اور بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین. بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین. اللہ نے یہ کر دیا کلیئر غدیر میں. بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین، اللہ نے یہ کر دیا کلیئر غدیر میں. اب سبھی، میں اسی نظم کو سنانے کے لیے اتنا سب پڑھ رہا تھا تاکہ جو لوگ جا چکے ہیں وہ سو جائیں. اس نظم کا عنوان ہے ایک منظر بعد غدیر. اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ٹھیک سے یہ نظم پڑھنے کا جو حق ہے اسی طرح سے پڑھ سکوں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ جب غدیر سے حاجی اپنے گھروں کو پہنچے اس کے بعد ان کے گھروں کے حالات کیا تھے، وہاں کیا ماحول تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. میں دونوں لاک ڈاؤن میں بچ گیا ہوں، سن لیجئے، ورنہ پھر کوئی بتائے گا نہیں آپ کو کہ کیا ہوا. سماعت فرمائیں کہ خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر، خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر، لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر. لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر، سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا. ایسا جینا بھی کوئی جینا، سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا. ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا. بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے. بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے. کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو کچا کباب لگتا تھا. بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے. کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو کچا کباب لگتا تھا. کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے. کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے. کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے. آئیں
آئی کمرے میں جس گھڑی حجن کیا ہوا ہے؟ نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن بولی کیا بات ہے میاں اچھا کیا ہوا ہے؟ نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن بولی کیا بات ہے میاں اچھن، حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو؟ حجن بولی کیا بات ہے میاں اچھا، حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو؟ بولے خانم، جی خانم، جی فارسی میں اوپر نقطہ لگتا ہے، بولے خانم، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں، خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی، ساری دنیا کے پیشوا علی، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں، خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی، ساری دنیا کے پیشوا ہیں علی، اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں، اب سنا کیوں میں بوکھلایا، اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں، اب سنا کیوں میں بوکھلایا ہوں، کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو، کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو، ہو اگر عقل میرا دکھ سمجھو، ہو اگر عقل میرا دکھ سمجھو، یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا، یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا، نہ شجر تھا نہ کوئی سایہ تھا، روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا، نہ شجر تھا نہ کوئی سایہ تھا، روک کر خم میں ظلم اٹھایا گیا، مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا، روک کر خم میں ظلم اٹھایا گیا۔ اب یہ شعر سمجھانے کا نہیں ہے، سمجھنے کا ہے میرے بزرگ دوستوں، نوجوان دوستوں، روک کر خم میں ظلم اٹھایا گیا،
مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا، ہاتھ نیلے ہیں، پاؤں کالے ہیں، کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں۔ مجھ کو نعرے حیدری، ہاتھ نیلے ہیں، پاؤں کالے ہیں، کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں۔ داڑھی کالی کرا کے آیا تھا، مونچھ اور سر مڈا کے آیا تھا، اس لیے رہ گیا میں منہ کھولے، سر مڈاتے ہی پڑ گئے اولے۔ پانی برس رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اندر تشریف لے آئے، بارش ہو رہی ہے۔ جی بارش ہو رہی، یقیناً گرمی تو تھی، لیکن گرمی کے بعد جب بارش کا قطرہ جسم پر پڑتا ہے تو بخار آنے کی سنبھاونا زیادہ رہتی ہے، اس لیے آپ سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ امام باڑے کے اندر تشریف لے آئے تاکہ طبیعت نہ خراب ہو آپ کو۔ نہیں، ایک فرمائش کی ہے اور میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حیدر سے اگر جلی ہو، حیدر سے اگر جلی ہو، خلیائے دہا جئی۔ حیدر سے اگر جلی ہو، خلیائے دہا جئی ہو، محشر کے دنہ الٹے لٹکائے دہا جئی ہو۔ محشر کے دنہ الٹے لٹکائے دہا جئی ہو، اور او آوا مورا مولا، او لاتو حبل بھاگا، او آوا مورا مولا، او لاتو حبل بھاگا، کعبہ میں اگر رکیا جتیا ہے دیا جئی ہو۔ او آوا مورا مولا، او لاتو حبل بھاگو، کعبہ میں اگر رکی ہو، جتیائے دہا جئی ہو۔ اب محرم قریب ہے، سماعت فرمائے کہ مجلس سے اگر بھگی ہو، مجلس سے اگر بھگی ہو، ای جانے رہو بھیا، مجلس سے اگر بھگی ہو، ای جانے رہو بھیا، جنت کی دوریا سے دریا ہے دیا جائے۔ مجلس سے اگر بھگی ہو، ای جانے رہو بھیا، جنت کی دوریا سے دریائے دہا جئی ہو، اور مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا، مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا، لادین اگر بنی ہو ٹپکائے دہا جئی ہو۔ مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا، مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا، لادین اگر بنی ہو ٹپکائے دہا جئی ہو۔ ایک ہی طرح کی نوٹیں مجھے الگ الگ رنگ کی دکھائی دے رہی، گرمی کی وجہ سے میں حاضر کر رہا ہوں۔ مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا، لادین اگر بنی ہو ٹپکائے دہا جئی ہو۔ اور یہ دیکھیے، اگر ابھی یہی شعر کسی فلائٹ سے آنے والے شاعر نے کہہ دیا ہوتا تو لوگ کہتے کتنا سنجیدہ شعر ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں اس لیے لوگ سمجھیں گے مزاحیہ ہے۔ سماعت فرمائیں۔ مرقد میں اگر جئی ہو بے حب علی مولا، مرقد میں اگر جئی ہو بے حب علی مولا،
कोई ना वहां आई लतिया मरकज में अगर जइहो बेहुब्बे अली मौला कोई ना वहां आई लतियाए दिहा जइहो अब तू बागे फेदक चर के इतराए फिरो लेकिन बकरे के दिना उस दिन खुटियाए दिहा जाइए। अब पर्दे में जो बैठा, देखिए हमारे अनीस भाई ने कहा था कि कुछ शेर इस तरह के भी होने चाहिए। पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर, पर्दे में जो बैठा है, लेकिन दाद इसी पे सबसे कम मिलेगी। पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर, जब तेगे अली आई पोटियाए दिया जाइए। पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर, जब तेगे अली आई बोटियाए दिया जई हो। और सबसे ज्यादा संजीदा मेरी नजर में इस सदी का सबसे संजीदा शेर पढ़ने जा रहा हूं। समाज फरमाए कि तू फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए हो, तू फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए हो, महशर में तू आरा से चिरवाए दिया जाइए। फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए हो, महशर में तू आरा से चिरवाए दिया जई हो। और हर शहर में मजलिस है, हर शहर में मातम है, अब ज्यादा अगर बोलियो लठियाए दिया जाइए। शेर समाज फरमाए कि हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बच्चू, हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बच्चू, लई जाए के मरघट में जलवाए दिया जाइए। हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बच्चू, लई जाए के मरघट में जलवाए दिया जई हो। और आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं, यकीनन मक्ता होगा। समाज फरमाए कि बेतबऊ दफन होई हो तू चाहे जहां, लेकिन बेतबऊ दफन होई हो तू चाहे जहां, लेकिन निचवे से सुए करबल सरकाए दिया जाएगा। अच्छा, वो दो शेर पढ़ दूं कि अल्लाह तेरे घर में नया दर, अरे अल्लाह तेरे घर में नया दर, अरे ये एहतमाम आमद हैदर, अरे ऐ शेख है ये काबा जचा खाने अली, फिर भी लगा रहा है तू चक्कर, अरे ऐ शेख है ये काबा जचा खाने अली, फिर भी लगा रहा है तू चक्कर। अरे आखिरी शायर किसी तरन्नुम के शायर को होना चाहिए था, ताकि अजान का वक्त हो जाए तो वो अजान दे दे। मैं इतना वक्त आप लोगों को देता हूँ कि अजान से पहले वज़ू भी करना चाहिए, इसलिए 10 मिनट बाकी है तो यकीनन उसमें वज़ू भी हो सकता है। अब मैं शौज़ब जौनपुरी साहब से गुजारिश है कि अपना कलाम पेश करें, उसके बाद फौरन अजान का वक्त हो जाएगा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि बाजमात नमाज पढ़ें। नारे सलवात। बिना किसी तमहीद पेश करता हूँ समाप्त कर देगा 4 मिसरे, फिर उसके बाद अज़ान का वक्त हो जाएगा। जिक्र हैदर को जो आसान समझ बैठे हैं, जिक्र हैदर को
جو آسان سمجھ بیٹھے ہیں ہم انہیں لطفِ انجان سمجھ بیٹھے ہیں ہم انہیں لطفِ انجان سمجھ بیٹھے ہیں کھچ کے اجدا جن کے اجداد کو آتا تھا عداوت کا بخار وہ بخاری کو ہی قرآن سمجھ وہ بخاری کو ہی قرآن سمجھ بیٹھے ہیں وہ بخاری کو ہی قرآن سمجھ بیٹھے ہیں اور چاند سے سماعت میں حضرات اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے مدح مولا لبوں پہ جاری ہے مدح مولا لبوں پہ جاری ہے مدح مولا لبوں پہ جاری ہے ارے کیوں بناتا ہے معتبر پہ کیوں بناتا ہے معتبر پہ ارے کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے اور غدیر کے حوالے سے 4 مصرع پھر اس کے بعد اذان کا وقت سماعت کرنے کا 4 مصرع پیش کرتا ہوں عصمت بھی ہے شریک حیا بھی شریک ہے ساری نبوتوں کی وفا بھی شریک ہے ارے عید غدیر ہے تیری عظمت کے اتحاد عید غدیر ہے تیری عظمت کے اتحاد ارے اس عید کے خوشی میں خدا بھی شریک ہے اس عید کی خوشی میں خدا بھی شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و اسراء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا امام انس والجان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات دعائے فرج کے ساتھ اس محفل کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد.